بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ قرآن مجید سے ہم ایک اقتباس پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں جس میں ہم اپنی اس سیگمنٹ میں جس آیت کو ہم پڑھیں گے یہ آپ کے سامنے بھی ڈسپلے ہوگی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 256 اور یہ مشہور آیت ہے جو آپ میں سے اکثر لوگ پہلے بھی جانتے ہوں گے جس سے۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، لہٰذا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ سمیع و علیم ہے، یعنی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس چیز کو بہت باشگاف الفاظ میں اور جگہوں پہ بھی بیان کیا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ لا اکراہ فی الدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی انسان جو ہے اس کو پر کوئی زبردستی اس چیز کو فورس نہیں کیا گیا کہ وہ لازماً اللہ تعالیٰ کے رستے کو اڈاپٹ کرے۔ دوسری جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے کے آئے اور جو چاہے وہ کفر اختیار کرے یا انکار کا رستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں انسان جو روش اختیار کرے، بلکہ آسمانی ہدایت کے معاملے میں جو روش اختیار کرے وہ روش ہو کہ جس میں اس کو پورا اختیار ہو کہ وہ کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے یا کسی چیز کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آزمائش جس اصول پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں برپا کی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی اختیار سے، اپنے فریڈم سے ہدایت کو چوز کریں، اور اگر اپنے وہ فریڈم سے ہدایت کو چوز کرتے ہیں تبھی وہ اس کے مکلف ٹھہریں گے کہ ان کو ان کی اس چوائس کی بنیاد پہ ریوارڈ کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر وہ نہیں چوز کرتے تو وہ اپنے اسی چوائس کی بنیاد پر وہ پھر اس کے مستحق ٹھہریں گے کہ ان کو پھر پنش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پورا سسٹم ہے جس کی بنیاد پہ اس کائنات کو چلایا جا رہا ہے، قرآن نے اس کو ایک اور جگہ پہ نمایاں کیا ہے کہ جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے اس امتحان میں ڈالا، اچھائی اور برائی کے امتحان میں ڈالا، اور اس کی بنیاد پہ لوگوں سے پرسش ہوگی۔ تو قرآن میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اس کو ایک سنت اللہ کے طور پہ بیان کیا گیا۔ سنت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی پریکٹس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر انسان کو یہ آزمانے کے اس پہلو سے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، یعنی کون بہتر عمل اختیار کرتا ہے، اس کے پہلو سے خدا و تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ یہ جو آزمائش ہے خواتین حضرات، یہ اس کا اللہ تعالیٰ کا جو اپنا قانون ہے اس کی نوعیت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کو بہت اچھے حالات دے کے آزماتے ہیں اور بعض دفعہ برے حالات دے کے آزماتے ہیں۔ اچھے حالات میں انسان کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ خدا سے دور ہو جائے، اور برے حالات میں بہرحال اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ خدا کو یاد رکھے، اور یہ کچھ کمپنسیشن بھی ایک لحاظ سے ہے برے حالات کی کہ آپ بہرحال اس سچویشن میں آپ کو اس کا موقع زیادہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کے قریب اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں۔ آزمائش کے جو یہ پہلو ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قد تبین الرشد من الغی، یعنی ہدایت اور گمراہی اب الگ ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس سچویشن میں اس دنیا کو ڈالا ہے کہ اگر آپ چاہیں گے اپنی مرضی سے ہدایت کو تلاش کرنا تو وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگی، آپ اگر نہیں چاہیں گے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس ہدایت کو پانے کے لیے آپ کو بہت تگ و دو کرنی ہے، بلکہ وہ ہدایت اصل میں تو آپ کے اپنے اندر کے وجود سے شروع ہوتی ہے، آپ کے اپنے اندر کے خیر و شر کے الہام سے شروع ہوتی ہے۔ سچائی کے بارے میں جو نالج ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کے اندر ہم نے ودیت کر دی ہے، اٹ از انبورن ان آور سیلز۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس گائیڈنس کی ضرورت ہے تو خداوند تعالیٰ نے وہ مختلف مراحل میں نبیوں کے ذریعے سے نازل کی، اور آخری پیغمبر کے نازل ہونے کے بعد، یعنی آخری پیغمبر میں قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ بتا دیا کہ قد تبین الرشد من الغی، یعنی پچھلی امتیں جن چیزوں میں گمراہ ہوئیں
جن چیزوں میں انہوں نے غلطیاں کی، اب ان کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے اس قرآن میں ان غلطیوں کو درست کر کے یا ان کی کریکشن کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھیے اصل ہدایت اب یہ ہے، اور اس سے ہدایت و گمراہی سے الگ کر دیا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ اب آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اس وجہ سے چوائس کرنا اب آپ کے لیے اور آسان ہو گیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و شر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے اور مذہبی لحاظ سے بھی واضح کر دیتے کہ سچائیاں کیا ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ وہ سچویشن ہے جو قرآن کی نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئی اور انسان کے لیے بہت بڑی عنایت کا باعث بنی۔ اور ایک سچویشن یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ ابھی گڑبڑ ہوتے، اور جیسے کہ جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں جن کی پیروی میں آخری مذہب جو ہے وہ اتارا گیا، اس کی پریزنس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، بہت سارے ایسے کانسیپٹس تھے کہ جو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کن ان پہ ورڈکٹ نہ دیا گیا ہوتا۔ تو قرآن مجید نے آ کے اس پہ فیصلہ کن ورڈکٹ دے کے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ دیکھیے ہدایت یہ ہے، سچائی یہ ہے، اس فلاں فلاں پہلوؤں میں یہ غلطیاں ہو رہی تھیں۔ تو اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ ہم نہیں جانتے کہ سچائی حقائق کیا ہیں۔ مذہبی حقائق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے بالکل مبرہن کر دیے، بالکل مینیفیسٹ کر دیے۔ تو اسی لیے یہ آزمائش جو ہے پھر انسان کے لیے ایک سخت آزمائش بن جاتی ہے کہ میں اگر اس دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوا ہوں اور میری جو اپنی زندگی ہے وہ اس روشنی میں ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مذہب کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن کی آخری کتاب ہے، ان کے پاس قرآن کا آخری میسج ہے جو پریزروڈ ہے ان اٹس فائنل فارم، تو میرے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ یعنی یہ اور بات ہے کہ میں اس کو ویریفائی کر کے ہو سکتا ہے ریجیکٹ کر دوں، لیکن اگر میرے سامنے یہ دعویٰ آتا ہے ایز اے پرسن ہو بلانگس ٹو اینی ریلیجن کہ نہیں، کچھ لوگ یا ایک پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس کی ایک آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، تو پھر یہ ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے ہر شخص پہ کہ ایٹ لیسٹ اس کو ویریفائی کرے، اور ویریفائی کر کے اس کی سچائی کو یا اس کی غیر سچائی کو اپنے لیے واضح کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آزمائش کے اس قانون کے پیچھے خواتین حضرات جو حکمت پیش نظر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آزمائش جو ہے وہ انسان کے لیے اٹس بلیسنگ ان ڈسگائز بہت سارے پہلوؤں سے۔ یعنی قرآن مجید نے اس کو ایک جگہ پہ بیان کیا ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بعض دفعہ آپ کو ایک چیز ناگوار لگتی ہے، یو فیل کہ بھئی یہ کیوں میرے سامنے اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، کیوں مجھے اس میں ڈالا جا رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے وہو خیر لکم، وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو وہ بہتری کس پہلو سے ہے؟ وہ بہتری اس پہلو سے ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آزمائش سے گزر کے انسان کے جو اپنے لیٹنٹ پوٹینشلز ہیں، یعنی بہت سارے وہ چیزیں ہیں خدا نے آپ کے انسان وجود میں پیدا کی ہیں کہ جو they will come to surface only in times of crisis. In normal situations they remain dormant. لیکن جب کرائسس ٹائم ہوتا ہے they come to surface. تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ آپ کی شخصیت میں ایک ایکسٹرا اضافہ کرتی ہیں، جو عام حالات میں عام آزمائشیں جو ہیں کیونکہ وہ لیٹنٹ ہو جاتی ہیں، اس طرح کی جو ابیلٹیز ہیں they're just sleeping, they're below that buffer level, they are never called to use. وہ اپنا رول نہیں ادا کرتی، لیکن کرائسس ٹائم میں when you look upon yourself, when you call upon those reserves, تو وہ they come to surface، اور اس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت کے اندر ایک نیا نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اندر کا جو شخص ہے اس میں فلاں فلاں ابیلٹیز تھیں جو I didn't even know about them، اور وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ انسان کی جو شخصیت کے اندر جو ایک یوں سمجھ لیں ویرائٹی ہے، اس کے اندر جو ایک ایڈیشن ہے وہ پیدا کرتی ہیں، اینڈ دیٹ ایکچولی میکس ہم ریڈی فار فردر ٹرائلز اینڈ ٹیسٹس۔ آپ جب اور زیادہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو بیئر تھنگز، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ان آزمائشوں میں بعض دفعہ اور ڈالتے ہیں۔ یہ آزمائشیں بذات خود انسان کے لیے ایک موقع ہیں ٹو کم کلوزر ٹو گاڈ، ٹو کم کلوزر ٹو گاڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائش جو ہے وہ انسان کے اندر خدا سے رجوع پیدا کرتی ہے، خدا کے اندر یہ انسان کے اندر یہ خواہش پیدا کرتی ہے کہ آئی کم کلوزر ٹو گاڈ۔ تو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ آزمائشیں وہ ہیں کہ جو آپ کو خدا کے بھی قریب لے کے جاتی ہیں، آپ کے اپنی اندر شخصیت جو ہے، اندر کی شخصیت اس کو بھی نکھارتی ہیں، اور آپ کو اس میں اگر آپ صحیح رویہ اختیار کریں تو آپ کو ونڈ فال گینز دیتی ہیں، یعنی گیٹ dividends which are not usually obtained in normal circumstances۔ عام حالات میں انسان جب مقابلہ کرتا ہے تو اس کو اجر بھی عام ملتا ہے، لیکن جب مشکل حالات میں وہ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے
تو وہ ایکچولی گیوز ہم کمنسریٹ ریوارڈ، اتنا ہی زیادہ اس کو ملتا ہے. تو یہ جو آزمائشیں ہیں یہ بعض دفعہ بیماری کی صورت میں ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی وفات کی شکل میں آ جاتی ہیں، آف سم نیئر ون، بعض دفعہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پورے کا پورا سسٹم ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سنت اللہ ہے. دس از اے اسٹیبلش پریکٹس آف گاڈ. اینڈ اصل میں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ٹو ٹیسٹ آر میٹل. عام حالات میں تو ہم سب ٹھیک رہتے ہیں، لیکن he wants to see how we behave when circumstances get tough and how we actually come out with them. کیا ہم خدا سے کمپلین کرتے ہیں اس موقع پہ، یا اس وقت بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو جب بھیجتے ہیں تو یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم اس سے نبرد آزما ہوں. تو آج کی آیت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی he is not going to force you to accept what the truth is. He is going to just flash that truth before you. آپ کے سامنے سچائی جو ہے وہ بالکل واضح ہوگی. یعنی اور قد تبین الرشد من الغی، یعنی it is now evident to you. Now it is up to you to accept it or to reject it. تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ ایکسیپٹنس اور ریجیکشن میں اللہ تعالیٰ نے فورس کیا ہوتا تو آزمائش کا پرنسپل would have become totally useless and would not have even come into play. کیونکہ آزمائش اسی کی جاتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہو کسی چیز کو اختیار کرنے کی یا نہ کرنے کی. سو اس چیز کو ہمیشہ زندگی میں اپنے سامنے رکھیے. نیور رن اوے فرام ٹرائلز، آلویز تھنک دیٹ دے آر meant to take you even higher, adverse currents take you even higher than before, and they are potentially circumstances in which you can come closer to God, and to come closer to God is a deal which every one of us should relish. سو آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مختلف ارشادات ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں. یہ مسلم سے روایت ہے، حضرت عائشہ اس کو روایت کرتی ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من شیء یصیب المؤمن حتى الشوکہ تصیبہ الا كتب اللہ له بها حسنۃ او حطت عنہ بها خطیئۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مصیبت نہیں جو مومن پر آتی ہے حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کی وجہ سے کوئی غلطی معاف کر دی جاتی ہے. یہ آپ نے روایت بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن اس روایت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس روایت کے اندر there are certain things which are کہتے ہیں نا کہ between the lines وہ understood ہیں. یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی کسی مومن کو چبھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو ثواب ہوتا ہے یا اس کی کوئی غلطی ہے جو معاف کر دی جاتی ہے. یہ جو سیکوینس ہے یہ ایسا کاز اینڈ افیکٹ کا نہیں ہے کہ ادھر آپ کو مصیبت آئی اور ادھر آپ کے گناہ معاف ہو گئے. اٹس ناٹ لائک دیٹ جیسے کہ ہم عام سمجھتے ہیں. درمیان میں جو بات مقدر ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے اور بندہ مومن اس کے بعد صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی اس آزمائش کو فیس کرتا ہے صحیح طریقے سے، جزا فضا نہیں کرتا، کمپلین نہیں کرتا، ہول ہارٹیڈلی اس کا مقابلہ کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ حطت بہ خطیہ، یعنی اس کی کوئی گناہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں یا کوئی اس کو اجر لکھ دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی اسی اصول میں سمجھنا چاہیے کہ جو روایات ہیں خواتین حضرات یہ یوں سمجھیں کہ بات کو بعض دفعہ مجمل بیان کرتی ہیں، بعض دفعہ کسی ٹکڑے کو بیان کر دیتی ہیں، اور یہ تو ہم بہت دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ روایات ہمیشہ سچویشنل ہوتی ہیں. دے ایکچولی یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور انہوں نے کہا کہ آج سے میں قرآن کا درس دے رہا ہوں اور بہت ساری باتیں جو میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ ٹیچ یو. تو اٹ واز ناٹ نیور لائک دیٹ. یعنی ان کا جو رسپانسبلٹی تھی وہ تھی قرآن کو پہنچا دینا اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کو پہنچا دینا جو اسٹیبلشڈ پریکٹس آف پروفیٹ ابراہیم ہے. اور اس کے بعد کسی نے کوئی سوال کیا اس سوال کا جواب دے دیا. آپ نے خود اس دین پر عمل کیا جو قرآن و سنت میں ہے تو اس عمل کے نمونے کی روایت ہو گئی. تو یہ ایسے ہے. اس وجہ سے جب بھی آپ کسی روایت کو سمجھیں یا پڑھیں تو ہمیشہ اٹ از آف پیراماؤنٹ امپورٹنس کہ آپ قرآن کی روشنی میں اس روایت کو سمجھیں، قرآن کی روشنی میں یہ جانیں کہ وہ روایت جو ہے وہ اگر کوئی بات کر رہی ہے جس کے اندر کوئی گیپ ہے یا کوئی چیز ہے بٹوین دا لائنز تو یو نیڈ ٹو فرنش دیٹ تھنگ وچ از ان بٹوین دا لائنز. اب یہاں دیکھیے کیا ہوا ہے، راوی نے ایک درمیان کی بات کو حذف کر دیا ہے. یعنی انہوں نے جو رپورٹ کی ہے
حضرت عائشہ تو ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہوگا وہ مکمل کہا ہوگا، لیکن حضرت عائشہ سے نیچے بھی تو لوگ ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کمپلیٹ بات کو شارٹن کر دیا ہے، یعنی شارٹ کر کے کیا بنا دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے گی آپ کو اجر ملے گا، ادھر آپ کو مصیبت آئی ادھر آپ کو اجر ملا نہیں. بات یہ ہے کہ مصیبت پہنچے گی، اس مصیبت کے سامنے آپ صحیح رویہ اختیار کریں گے، آپ شکر کا رویہ اختیار کریں گے، آپ صبر کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے کمپلین نہیں کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ اگر یہ آزمائش آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، یہ مجھے اونچا اڑانے کے لیے، مجھے اور آگے زندگی میں بڑھانے کے لیے آئی ہے، اور مجھے خدا نے اس چیز سے گزارا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک موقع دے کہ میں صبر کروں اور شکر کروں اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤں. تو یہ وہی مضمون ہے جو آپ سمجھ لیں کسی طرح ایک درجے میں اوپر قرآن کی آیت میں ہم نے بھی پڑھا کہ بیسکلی اٹ از آور ایٹیٹیوڈ in the face of adverse circumstances according to which or as a result of which we would be rewarded or punished. تو یہ ہے اس روایت کا صحیح مفہوم. اب آپ نے چونکہ اس کا مفہوم سمجھ لیا تو ایک مرتبہ پھر ذرا اس کو دیکھیے کہ یہ کیا بات ہے. تو حضرت عائشہ سے جو بات رپورٹ ہوئی ہے، جو نیچے کے راویوں نے رپورٹ کی، وہ یہ ہے کہ ما من شیء یصیب المؤمن، یعنی کوئی مصیبت نہیں جو مومن پہ آتی ہے حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جسے چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کی کوئی غلطی معاف کر دی جاتی ہے. دیکھیے نا، تو وہ درمیان کا جو ایک کنیکٹنگ جملہ ہے وہ راوی نے نہیں درج کیا، اور جو یقین حضرت عائشہ نے کہا ہوگا، لیکن ہم قرآن کی روشنی میں چونکہ حدیث کو سمجھیں گے تو وہ امیڈیٹلی گاٹ ٹو نو کہ بھائی دس از ناٹ کہ ادھر مصیبت آئے. مثلا دیکھیں نا، اگر مجھے مصیبت آتی ہے اور میں اس میں ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتا ہوں اور خدا سے جیسے لوگ کرتے ہیں گلا کرتے ہیں، اور بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی آزمائشوں سے دین سے اور دور ہو جاتے ہیں. دیکھیے دنیا میں بہت سارے جو انسان ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں انسانوں کو. اب دیکھیے نا، آزمائشوں کی کئی قسمیں ہیں، نیچرل کلیمٹیز ہیں، ڈیزاسٹرز ہیں، ارتھ کویکس ہیں، سائیکلونز ہیں، فلڈز ہیں. ابھی دیکھیے دنیا کے بہت سارے حصوں میں فلڈ آیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی افغانستان میں ارتھ کویک آیا تھا. تو وہ ان کے ہاں جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ کیا کہ بھائی خدا از ناٹ اے مرسیفل بینگ. How can he be a merciful being if all these actions and all these happenings are taking place کہ جو انسانی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ ان کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہے ہیں. تو ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ لوگ کمپلین کرتے ہیں بلکہ they form a different perception of God. یہ دیکھیے نا، جو ایک بہت بڑا مذہب ہے ہمارے سامنے اس وقت دنیا میں جس کو بدھزم کہتے ہیں، ان کے جو بانی ہیں گوتم بدھ، انہوں نے یہی مسائل دیکھ کے، یہی مصیبت دیکھ کے جسٹ آپ کو پتا ہے وہ ایک پرنس تھے، کپل وستو میں پیدا ہوئے تھے. ہی لیفٹ دیٹ رائل پیلس اینڈ ہی جسٹ وینٹ اوے. انہوں نے کہا کہ دنیا سے کا جو حل ہے اس برائیوں سے اور اس مصیبتوں سے نجات پانے کا، وہ تو یہ ہے کہ آپ دنیا ترک کر دیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر جو بدھزم کو جس طرح سے انہوں نے فاؤنڈیڈ دیٹ ریلیجن اینڈ there are so many people who are now following that religion. وہ اس کو اٹھا اس جگہ سے ہے کہ خداوند تعالیٰ کی جو آزمائش ہے اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی جو کوئی ڈیوائن ایکسپلینیشن تو انہوں نے ظاہر نہیں اختیار کی جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ہے. اس کی انہوں نے خود ایکسپلینیشن یہ دی کہ بھائی دس از سم تھنگ which cannot be comprehended from a merciful God. So the only solution to this is that you just try to be as far away as you can from these trials and tribulations by just forsaking this world. تو اس کے برعکس جو دین یا آپ یوں سمجھیں ابراہیمی مذاہب جو ہیں، ابراہیمک ریلیجنز ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے جس آزمائش کے نتیجے میں آپ کو رویہ اختیار جو صحیح کرنا ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یا آپ کی ایک نیکی لکھ دیں گے اور یا کسی برائی کو آپ کے اعمال نامے سے گرا دیں گے. یہ روایت بھی یہ بات بیان کرتی ہے. تو اس وجہ سے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ محض ایک پریشانی جو آ گئی آپ کو اس سے آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کی کوئی نیکیاں میں اضافہ ہوگا اور برائیوں میں کمی ہوگی. نہیں. It all depends on the attitude that we adopt in the wake of such circumstances. So آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اندر ہم عام طور سے بائبل کے ایک حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. آج ہم جس حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ گاسپل آف میتھیو ہے، چیپٹر نمبر 10 ورس 28. اور بڑی خوبصورت یہ آیت ہے. آپ اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کی بھی ذہن میں بات آئے گی کہ پیغمبر ہی یہ بات کر سکتے ہیں. تو الفاظ یہ ہیں کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو. جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے.
یہ دیکھیے ایک پیغمبرانہ جو نصیحت ہے اس کے اندر کتنی کتنی وزڈم ہے. انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کو جب کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ کیا ہے، یعنی وہ حملہ کر کے اس کی جان ہی لے گا نا، یعنی he will just kill that person، لیکن اس کی روح کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا. وہ روح تو آزاد ہو جاتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. تو یہ کہا گیا، یعنی حضرت مسیح کا ایک خاص طریقہ ہے کہ he always advises people in a way that ایک کوئی کہتے نا کہ ایک پرووربیل طریقے سے، ایک ایکسیمیٹک طریقے سے بات کنوے ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ان دنیا سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ دنیا جو ہے اس میں اگر آپ کو موت آ بھی جائے گی تو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے صرف جسم کو موت دیں گے، روح کو تو موت نہیں دے سکتے. وہ روح تو کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا. ہاں ایک ہستی ہے جو روح کو بھی موت دے سکتی ہے، جسم کو بھی موت دے سکتی ہے، اور وہ خداوند تعالیٰ ہے. اور اگر آپ کو جہنم میں انہوں نے بھیج دیا تو یہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ آپ کی روح بھی ختم ہو گئی ہے اور آپ کا جسم بھی ختم ہو گیا ہے. تو دنیا میں اگر کوئی پرسیکیوشن ہوتی ہے، دنیا میں اگر کوئی اس طرح کی یوں سمجھیں کہ آزمائش آتی ہے اور اس آزمائش کے نتیجے میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے، تو وہ موت کیا کرے گی؟ ایٹ بیسٹ اٹ ول جسٹ ٹیک یور باڈی اوے، بٹ یور سول از اسٹل گوئنگ ٹو بی فری. تو دنیا میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کی خاطر اگر آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑے، کسی حق کی خاطر اپنی جان بھی دینی پڑے تو دیں. دنیاوی جو کازز ہیں یا دنیاوی لوگ ہیں اگر آپ کو ڈراتے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے سول کو نہیں کچھ کر سکتے، آپ کی روح کو کچھ نہیں کر سکتے. اور جو روح کو کر سکتا ہے اصل میں ڈرنا ان سے چاہیے. گویا حضرت مسیح جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے ظالموں سے ڈرنا اصل نہیں ہے، وہ اس کے تابع ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ خدا سے ڈریں. اور خدا سے ڈرنے کا بھی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا جو ہے کوئی خوفناک چیز ہے جس سے آپ کو ڈرنا ہے، بلکہ خدا کی ناراضی سے ڈرنا ہے. اور خدا کی ناراضی اصل میں کس چیز پہ ہوتی ہے؟ جس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے. یعنی ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں تو خدا اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو. بالکل ایسے جیسے ہمارے والدین کی ناراضی ہوتی ہے. تو والدین کا جو خوف ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ والدین کوئی خوفناک وجود ہیں، بلکہ اس لیے ہیں کہ آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو ڈسپلیز کیا تو that displeasure is because we are doing something which is against our own benefit. تو خدا کی بھی جو ناراضی ہے وہ اس سے ہوتی ہے کہ بھئی یہ بندہ جس کو میں نے پیدا کیا he is doing things which are going against him. تو یہ ہے کہ آپ کا جو تمام تر جو رابطہ ہے، آپ کا جو واسطہ ہے وہ خدا سے ہونا چاہیے، ایک اسٹرانگ گاڈ کنیکشن. تو اس جو حضرت مسیح کی جو سینگ ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ forget about what people are going to say. At best what they can do is take your life. But what about the person or the being who can take your life and soul? So you connect yourself to him. If you have to fear anyone, it is him that you need to fear. So یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم سب کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس دنیا کا بنانے والا، جس نے ہمیں وجود بخشا، وہ کریٹر ہے کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے. ہمارا ایک کنیکشن خدا کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا یوں سمجھ لیجیے کہ ایڈہیسو ہونا چاہیے کہ آپ اسپونٹینیسلی خدا کی محبت اپنے اندر محسوس کریں. اور حضرت مسیح نے ایک اور جگہ فرمایا نا، جو ہم نے پچھلے دنوں دوبارہ حصہ پڑھا ہے بائبل میں، یو لو گاڈ ود آل یور ہارٹ، ود آل یور مائنڈ، ود آل یور سول. خدا سے محبت کرو اپنے پورے جسم کے ساتھ، اپنی پوری جان کے ساتھ، اپنے پورے دل کے ساتھ، اس لیے کہ وہ محبت ہی اصل محبت ہے جو آپ کو دنیا میں وہ قوت دیتی ہے، وہ اسٹرینتھ دیتی ہے کہ آپ دنیا کی آزمائشوں کو بھی فائٹ کریں، اور آپ کو وہ اسٹرینتھ دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یو بیکم اے رول ماڈل بفور یور نیکسٹ جنریشن، بفور ادر پیپل، بفور یور اون کولیگس. تو اس دنیا میں اگر ہمیں زندہ رہنا ہے، اس دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے، تو دیکھیے اس کا ایک ہی نقطہ ہے، اس منشور کا ایک ہی نقطہ ہے، اسٹرانگ گاڈ کنیکشن. جتنا زیادہ خدا کے ساتھ آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا، اتنا زیادہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ to traverse this terrain of life, to navigate this terrain of life is something which has become easier to you. اور جتنا آپ خدا سے دور ہوں گے اتنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جو بہت ساری چیزیں انسان کو درپیش ہوتی ہیں آزمائشوں کی شکل میں، کیونکہ وہ اس آزمائش کا فلسفہ ٹھیک نہیں سمجھتے، تو پھر they try to escape from it. اسکیپزم وجود میں آتا ہے. آپ جو دیکھیں ڈرگز ہیں یا الکوہول ہے یا اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، یہ کیا ہے کہ دنیا میں یعنی ایک تو ظاہر ہے کہ انسان تھرل کے لیے بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ ایکسیسولی کر رہا ہوتا ہے یا بہت ساری اور وجوہات سے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ he wants to run away or she wants to run away from the trials of this world.
تو یہ نہیں کرنا, اور یہی پیغام ہے کہ نہیں, یو ہیو ٹو اسٹے پٹ, آئی مین, اینڈ فائٹ اگینسٹ دیز ٹرائلز. اس وجہ سے جو یہ کہا گیا کہ جو بدن کو قتل کرتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کو, کیونکہ انسان کا جو بدن ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ این آرگینک ماس. اصل چیز جو آپ کی روح ہے, اس روح کی نشو نما کیجیے, اس روح کو پروان چڑھائیے, اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے اسی گاڈ کنیکشن کی وجہ سے, کیونکہ وہ خداوند تعالیٰ ہے جو اس سول کو اگر چاہیں گے تو ختم کر دیں گے. اف یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو لیو ان دی ہیئر آفٹر بائی جسٹ ڈسٹرائنگ یو ان ہیل, تو آپ کا سول بھی ختم ہو جائے گا, آپ کا جسم بھی ختم ہو جائے گا. So with these words, we'll end this study circle, the first 3 segments, and fourth segment میں جیسے آپ کو پتا ہے it's a moderated session جس میں ہم کسی نہ کسی موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسین آج ہمارے ہوسٹ ہوں گے, اور آج جس موضوع پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اور ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے وہ ہے اسپینڈنگ ان چیریٹی. یہ میں تھوڑا سا اس کا وضاحت کر دوں کہ اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ظاہر ہے یہ تو بڑا آبویس سی بات ہے کہ all of us would like to spend in charity, and ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہیومن نیچر جو ہے اٹ از نیچرلی انکلائن ٹو, لیکن کچھ پٹ فالز ہیں چیریٹی کے. پٹ فالز کا کیا مطلب ہے کہ بھئی کچھ غلطیاں ہیں کہ جو ہم چیریٹیبل بیہیویئر یا چیریٹی کو دیتے ہوئے اختیار کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس ڈسکشن میں یہ دیکھیں کہ وہ کیا کیا غلطیاں ہیں کہ جب ہم چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں یا چیریٹیبل بیہیویئر اختیار کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں. مثلا ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم وی شو آف اور چیریٹی. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم نے ایک چیریٹیبل کام کیا ہو, کوئی اچھا کام کیا ہے, تو وہ ہمارے خدا کے درمیان بھی رہے, وہ تو خیر رہے گا ہی, لیکن وی وڈ لائک ٹو بوسٹ اباؤٹ اٹ, وی وڈ لائک پیپل ٹو کم ٹو نو اباؤٹ اٹ. تو اس کے نتیجے میں وہ جو چیریٹی ہے اس کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو اسپرچل اپلفٹنگ ملے, وہ ایٹ ٹائمز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بعض چیریٹیز کو آپ کو اپنے مثلاً آپ کو بچوں کو انکریج کرنا ہے تو ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو ٹیل دیم, لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین وین یو میک اے ایڈورٹیزمنٹ آف یور چیریٹی اور چیریٹیبل بیہیویئر, تو دیٹ ڈیمیجز دا ویری cause for which you are doing charity. تو یہ ایک چیز ہے جسے ہمیں بچنا چاہیے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس میں چیریٹیبل بیہیویئر میں ہمیں we have to be careful, اصل میں وہ موضوع ہے اس ڈسکشن کا. So over to you ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم خواتین و حضرات اور استاد محترم. بہت ہی خوبصورت گفتگو کی آپ نے. پہلا ٹاپک جو خیرات پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں, اب تک ہمارے پاس کسی نے ہاتھ اٹھایا نہیں ہے, لیکن شاید ہم یہ بات آگے بات بڑھا دیتے ہیں کہ خیرات کے مقابلے میں آپ نے خود کہا کہ اس نے اپنی ذات کے لیے کی ہے. تو خیرات جو کہ 2 پہلو ہوں گے, ایک تو جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور جو کر رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. جب اس کے 2 پہلو ہو جائیں گے تو پھر کو ہمیں سیپریٹ کرنا پڑے گا. لیکن جس کو خیرات دی جا رہی ہے اس کو تو اٹ سیلف فائدہ پہنچے گا ہی. بالکل ٹھیک. تو پرپس ہے کہ میں نے اپنے لیے کی ہے یا خدا کے لیے کی. جی, مطلب بہت سارے پہلو ہوتے ہیں نا خیرات یا چیریٹی کرنے کے. تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ یو ہیو ٹو ایکسرسائز کیئر اینڈ یو ہیو ٹو بی مور کیئرفل اینڈ سینسٹیو, کہ بھائی کوئی ایسی چیز نہ کر سکیں کہ جو چیریٹیبلٹی کے پورے عمل کو, کہ دیکھیں نا مذہب کا جو مقصد ہے وہ ہے تزکیہ یا پیوریفیکیشن. وین یو اسٹارٹ بوسٹنگ اباؤٹ یور چیریٹی, وین یو اسٹارٹ گیونگ این ایڈورٹیزمنٹ کہ آج میں نے یہ کیا فلاں کے دیا, تو وہاں آپ کا جو مقصد صرف خدا کو خوش کرنا نہیں ہوتا, وہاں آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی ساکھ بٹھائیں لوگوں کے دلوں میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ناموزوں ہے. تو میں نے ایک ایگزامپل دی, تو چیریٹیبل بیہیویئر چیریٹی میں بعض اور چیزیں بھی ہیں جس پہ ہمیں وی ہیو ٹو ایکسرسائز کیئر. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عمران بابر صاحب کا. عمران صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویلکم. ڈاکٹر صاحب میں آج ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں لاہور میں ایک صاحب تھے, وہ ملتان روڈ پہ کسی بڑی پرائم لوکیشن پہ مزدوروں کے لیے ایک انہوں نے رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی. تو اس کے اندر لوگ آتے ہیں, وہ وہاں رہتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, جن کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں وہ اس کو خود صاف کرتے ہیں, خود وہاں پہ کھانا پکا کے مزدوروں کا انتظار کرتے ہیں, یہ کام وہ کر رہے ہیں. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں اتنی پرائم لوکیشن پہ, وہ کہہ رہے جی میں کوئی 1982 سے بیٹھا ہوا ہوں, تو آپ اتنی مہنگی جگہ, مطلب آپ کوئی سستی جگہ کیوں نہیں لے لیتے؟ انہوں نے جواب دیا, اس کا پڑھے لکھے بھی نہیں تھے وہ زیادہ, انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں
عمدہ چیز دینی چاہیے, سب سے عمدہ چیز. بہت اچھی تو بات. یہ بڑی ان کی وہ تھی کہ آپ جو کام اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, تو چیریٹی کے اندر سب سے عمدہ چیز, عمدہ سے عمدہ چیز جو ہے وہ چیریٹی میں دینی چاہیے. Absolutely. یہ ایک میں نے آج سیکھی بات, تو میں نے کہا میں شیئر. جی بہت اچھا کیا. یہ اس طرح کے دیکھیں بہت سارے انسٹنسز ہیں, اور انہی کو ہم کہتے ہیں انسنگ ہیروز. کہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایدی کے لیول کا ہو, یا ضروری نہیں کہ وہ رود فا تک پہنچا ہو, یا مدر ٹریسا ہو. یعنی ایک چھوٹا سا اپنی بساط کی حد تک, ویسے تو یہ جو آپ نے بات بیان کی تو بساط سے بھی زیادہ ہے ان کے, کہ انہوں نے اتنا ڈیڈیکیٹڈلی 40 سال سے اس طرح سے وہ مزدوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو اس طرح کی آپ کو سینکڑوں چیزیں ملیں گی مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی, کہ جس میں لوگ جو ہیں اپنے بساط کی حد تک they are trying to help out people, hospitals کے اندر, prisons کے اندر, schools کے اندر, slums کے اندر, providing food, education, street children کی education. تو یہ بہت بہت زیادہ ہارٹننگ ہے. اور اس وقت دنیا میں جو بہت سارے مسائل ہیں ان کے یہ دوسری پکچر بھی ہے, کہ جہاں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو بربریت کا شکار دوسروں کو کر دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے, وہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ لوگ زیادہ ہیں. صرف یہ جو ان کی جو کاوش ہے وہ ڈز ناٹ میک ہیڈ لائنز, لیکن ایسے لوگ سینکڑوں موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. یہ ہماری آنکھ ہے کہ جو ان کو اسپاٹ کرے یا نہ کرے. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے غزل صاحبہ کا. غزل اپنا سوال کیجیے پلیز. جی بہت شکریہ ڈاکٹر یاسین. میں اسی ڈسکشن کے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے پارٹیسپیٹ کروں گی. ڈاکٹر شہزاد, ہم اکثر چیریٹی کرتے ہوئے ایسنس کھو دیتے ہیں اس چیریٹی کا, اور بہت جو ہمارے ہاں غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو چیریٹی میں دے دیتے ہیں. کپڑے جو شاید پسند نہیں ہیں, یا ہم پہن کے تھک گئے ہیں, فوڈ اگر کوئی لیفٹ اوور ہے وہ دے دیا جاتا ہے, یا ایسی کوئی بھی چیز جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں یا ہماری اس میں غیر ضروری پڑی ہوئی ہے, ہم اس کو دیکھ کر تصور یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے چیریٹی میں دے دیا ہے اور شاید ہم نے بہت نیکی کا کام کیا ہے. میں نے یہ چیز سیکھی ہے, اور آئی ٹرائی ٹو ریمائنڈ مائی سیلف اگین اینڈ اگین کہ چیریٹی میں وہ چیز دی جائے جس کو دیتے ہوئے مجھے کھونے مطلب وہ میری ضرورت کی ہو, اور اس کو دیکھ کر شاید مجھے تھوڑی سی تکلیف بھی ہو رہی ہو کہ آئی ایم لیٹنگ اٹ گو, بٹ میں اس وقت اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو یا ترجیح دوں گی. شروع میں شاید یہ مشکل لگتا ہے, I've been through this, بٹ بعد میں بہت سکون, بہت تسلی ملتی ہے. And I remind myself and I teach my kids as well کہ چیریٹی میں ہمیشہ وہ چیز دی جائے جو آپ کی اپنی ضرورت کی ہے, اور آپ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. I find that charity in real essence and meaningful rather than anything which I just want to get rid of or discard کرنے کے لیے ہو. Thank you. Absolutely correct. بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ آپ صرف جنک یا کو نکالنے کے لیے چیریٹی نہیں کرنی چاہیے. وہ تو چلیں اگر آپ نے کرنی ہے وہ بھی کر دیں, لیکن آپ کو اچھی چیزیں, یوٹیلائز چیزیں. اور دیکھیں اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ بھی ہے, اور وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں وی کیپ آن کلیننگ آور ہاؤسز فار تھنگز دیٹ وی ہیو اسپیئر. یعنی بعض دفعہ آپ کے پاس جوتے, کپڑے, برتن, ایون دوائیں, scores of such things, stationery, copies وغیرہ etc. they are just lying there and آپ کے نوٹس میں وہ نہیں ہوتی ہیں. آپ دراز کھولتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کارآمد مل جاتی ہے, اور آپ اس طرح کی ایک اور خرید چکے ہوتے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے کہ ریگولر کہتے ہیں کہ اسکروٹنی آف یور ہومز, آف یور ڈرارز, آف یور کبرڈز, آف دا پلیسز دیٹ یو ڈونٹ گو نارملی. آپ کو you'll find out کہ there are so many things stacked up which you are no longer using but can be used by others. تو کنٹینیوسلی اس اسکروٹنی کو ایک زندگی کا حصہ بنائیں, ٹو کلین یور ڈرارز اینڈ یور کبرڈز ایٹسٹرا, کہ جہاں پہ یو جسٹ گیو اوے تھنگس which are good. مطلب ہو سکتا ہے وہ بالکل نئی نہ ہو اور جنک بھی نہیں ہے, بٹ دے آر یوزیبل. تو اس چیز کو ضرور ہمیں زندگی میں اپنانا چاہیے. اور بعض دفعہ آپ کے لیے وہ چیز ٹریش ہوتی ہے, لیکن دوسرے کے لیے اٹ بیکمز ٹریجر. سو آلویز تھنک, اور ٹریش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ٹریش کا مطلب یہ کہ اٹس ناٹ بینگ یوزڈ بائی یو, بٹ اٹ کین فائنڈ اے یوز ان ادر پیپلز ہومز. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. اور آبویسلی کبھی کبھار اگر, یا اس سے بھی زیادہ, کبھی کبھار سے بھی زیادہ, جیسے آپ نے کہا کہ ایکسپینسو چیزیں یا اچھی چیزیں ان لوگوں کو کہ جو سمجھتے بھی ہیں کہ ان کو یوز کیسے کرنا ہے, اگر آپ دیں تو تھوڑی سی خود بھی انسان کو سیکریفائس کرنی پڑتی ہے, لیکن وہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. اور قرآن نے اس کو کہا بھی ہے, لن تنالوا البر
हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी आप खुदा से के मर्तबे यानी खुदा की वफादारी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते जब तक उसकी राह में आप वो चीज ना खर्चें जो आपको महबूब हो। यानी आप अब एक यू वांट टू क्लाइम हायर इन योर गॉड कनेक्शन, तो इफ यू वांट टू क्लाइम हायर तो फिर जो सबसे ज्यादा आपको महबूब चीज है उसको आप खुदा की राह में दें, क्योंकि उस वक्त ये होगा कि आप उस चीज के मुकाबले में खुदा को तरजीह दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली गॉड विल हैव मोर स्पेस इन योर हार्ट। बहुत शुक्रिया। गजल ने बहुत खूबसूरती से हमें ये बता दिया कि रिसाइकलिंग और चैरिटी में क्या फर्क है। थैंक यू सो मच गजल। अगली बात करेंगे नाजिया। नाजिया प्लीज अपनी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाशिज़ात। मेरे पास तो बहुत अच्छी एनलाइटनिंग एग्जांपल्स हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा फ़र्क डाला है। एक कपल का ज़िक्र शायद मैं पहले कर चुकी हूँ कि उनकी एक वाहिद औलाद थी जिनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद क्योंकि वो दवाओं की नाफरामी की वजह से हुआ वक्ती तौर पे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया कि वो दवाएं जो हैं घर घर पहुंचाएंगे उन पेरेंट्स को पाकिस्तान में जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिससे मैं वाकिफ हूँ, उसी ग्रुप में वो शामिल हैं। जब मैंने उनसे बात की कि मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ कि आई कैन डोनेट सम अमाउंट इन योर एंडेवर, तो उन्होंने कहा कि आप वो करें जो आप कर सकती हैं, तो मे बी यू कैन टॉक टू मदर्स हु आर यू नो इन दिस कंपैशन फटीग भी हो जाती है मदर्स को अगर वो केयर गिवर्स हों, तब उनसे बात करें। तो उन्होंने मुझे एक नया रास्ता दिखाया कि दिस इज ऑल्सो अपना टाइम देना, और अब किसी जर्नी से अगर आप गुजर के आ चुके हों तो फर्दर लोगों से उस बारे में बात करना भी चैरिटी है। और अगर आप किसी को उम्मीद दिला सकते हो कि ठीक है ये मुश्किल अभी है हमें एज मदर्स, तो देयर इज अ वे फॉरवर्ड, और हम मुस्कुराते हुए और अपने आप को बिल्कुल सही पीछे ना डालते हुए भी किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस वाज वन ग्रेट लेसन इन चैरिटी दैट आई लर्न फ्रॉम दैट कपल, मे अल्लाह ब्लेस देम। दूसरी एक एग्जांपल मेरी एक वर्क कोलीग की है। जैसे खवातीन में कुछ एक रुझान होता है कि एक पूल फंड बना लेते हैं, सब कुछ अमाउंट एवरी मंथ देते हैं एंड एवरीवन हैज टर्न्स। तो व्हाट शी यूज्ड टू डू वाज कि शी वुड फाइंड कि ये मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो सब खर्चे के बाद ये मेरे पैसे बच जाते हैं, तो she invested that amount in the pool fund and she would take the last turn, and when her turn would come she would start asking around कि किसी को पैसे तो नहीं चाहिए, and she would give कर्ज़े हसना to anyone around and say कि ये मैंने एक हदीस सुनी है कि अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं जो कर्ज़े हसना देता है जब तक उसे कर्ज वापस नहीं मिल जाता। And she would do it every other year because she would engage in longer pool funds। ये बड़ा एक अमाउंट हो जाए, किसी को बेटी की शादी के लिए दे दिया, किसी को स्टडीज के लिए दे दिया, एंड with no askance of having it returned. She would say कि आपको जब आसानी हो आप वापस करें, ना हो तो ना करें। And I found it such a great grand gesture. This is also an inspiration for a lot of us कि अगर हम इस तरह करें, and doesn't affect on our livelihood, it doesn't affect on our day-to-day affairs। हम कुछ extra amount अगर किसी को इस तरह दे दिया करें, again सवाब की नियत होती है, वो perpetual सवाब का लालच जो फरिश्ते दुआ करें, तो nothing like it. I just wanted to share these examples. I think दोनों examples they are very inspirational and good that you're following up on them as well, so it's wonderful to hear them. बहुत शुक्रिया नाजिया। छोटी सी डॉक्टर साहब मैं ये भी बताऊं कि देखिए कुछ ऐसी भी गाइडलाइंस है ना जो कुरान हमें चैरिटी के बारे में देता है, और कुछ ऐसी हैं कि जो कॉमन सेंस से भी इंसान को पता चल जाती हैं। तो दो ऐसी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं कॉमन सेंस की बुनियाद पे, वो ये हैं कि देखिए चैरिटी के लिए सेव भी करना चाहिए। यानी जैसे हम दुनिया में सेविंग्स करते हैं ना अपने फ्यूचर के लिए, we save for our future, we save for our children, we save for so many things, we save for a rainy day as well. तो आप कुछ अमाउंट सेट असाइड कर दें हर महीने या हर जब भी मौका हो, just put it aside in a box और जो भी जगह हो, और ताकि ये पता चले कि भाई किसी वक्त जरूरत पड़े, someone comes to you and you are not in a position, तो आपकी जो saved up amount है that can always be used. So saving for charity is something that we can do. और दूसरी एक और जो मैं इसमें बात ऐड करना चाह रहा था वो ये है कि अपने यंग वंस को यानी नेक्स्ट जनरेशन को चैरिटी की आदत डालने का एक तरीका ये है कि आप उनको पॉकेट मनी दें, और पॉकेट मनी के साथ कुछ और अमाउंट भी दे दें, स्पेसिफाई करें कि भाई ये पैसे चैरिटी में आपने देने हैं। बच्चों को कहें कि भाई दिस इज योर पॉकेट मनी एंड दिस इज अनदर एक्स अमाउंट which you should just spend in charity, go to some
फॉर कम्युनिटी वर्क या जो भी जितने भी एरियाज होते हैं, ताकि बच्चों के अंदर ये आदत पड़े कि पैसे जो उनके पास आ रहे हैं दे गिव इट टू अदर पीपल। वैसे तो जाहिर है बहुत सारे और मौके होते हैं, लेकिन अपने हाथ से जब वो देंगे, स्पेशली हर महीने जब आप उनको पॉकेट मनी के साथ साथ ये चैरिटी मनी दे रहे हैं टू गिव टू अदर्स, तो दिस विल मेक देम मोर एंड मोर ग्राउंडेड इन बीइंग चैरिटेबल। तो ये दो सजेशंस थी। जी डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़ाएं इस बात को। बहुत शुक्रिया सर। नाजिया ने एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कैश और काइंड में फर्क कर दिया है। सपोर्ट जो फिजिकल है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, और वो चैरिटी के जुमरे में ही आएगी। बहुत खूबसूरत बात की। अगला सवाल था नौरीन साहिबा का। नौरीन साहिबा, आप बात कर सकती हैं। चैट में शोएब इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि तो आपने अभी ये बात की थी, लेकिन ये वो फिर पूछ रहे हैं कि पुरानी और नई चीजों की चैरिटी में क्या फर्क है, इसको कैसे आप बातें करेंगे? अगर तो मजीद एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखिए, ये तो चैरिटी इज चैरिटी। अब आपके पास अगर आपने चैरिटी इन काइंड करनी है, तो जो भी चैरिटी इन काइंड हो उसको आप जब करें तो इट शुड बी अ यूजेबल थिंग। अगर कोई पुरानी चीज भी है लेकिन वो यूजेबल है तो ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड इन चैरिटी। और अगर कोई चीज ऐसी है कि जो आपके पास पड़ी हुई है और आप यू जस्ट वांट टू गिव इट फॉर द लव ऑफ गॉड, कि भाई मैंने नई चीज ली थी, नया जूता लिया या नए कपड़े लिए, एंड आई फाउंड समवन हु कैन यूज इट एज वेल, तो आप उसको उठा के दे देते हैं। तो ये तो असल में सर्कमस्टांसेस पे है, आपकी सिचुएशन पे है, आपके हालात पे है। असल चीज ये है कि टू बी थॉटफुल ऑफ दीज थिंग्स, कि आपने देना है अल्लाह की राह में चैरिटेबल। और जैसे कि अभी कहा कि चैरिटी इज नॉट जस्ट गिविंग बाय मनी, इट्स थ्रू काइंड एज वेल। तो चैरिटेबल बिहेवियर भी एक और चीज होती है। यानी एक होता है ना, आप एक कोई पैसे दें, एक होता है कोई चीज दें, और तीसरा होता है कि अखलाक से पेश आए, अच्छे अखलाक से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक को भी सदका कहा है। तो अच्छा अखलाक यानी आप दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्में हैं। अब ये आपको देखना है कि मुख्तलिफ मौके पे क्या क्या वो चीजें हैं कि जो आप दे सकते हैं या स्पेंड कर सकते हैं, या टाइम जैसे इसमें एक चीज आ जाती है, अपना आपका कैरेक्टर आ जाता है। ये सब चीजें हैं कि जो ये दिस कॉन्स्टिट्यूट्स चैरिटेबल बिहेवियर। चैरिटी का लफ्ज इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स मे बी कि आप कैश और काइंड में दे, तो उससे एक ब्रॉडर चीज है चैरिटेबल बिहेवियर। तो वो कैश एंड काइंड के अलावा एटीट्यूड और टाइम और सबको इनकम्पस कर लेता है। तो ये हमें अब रैशन आउट करना है कि कौन सा किस टाइम पे वी आर एबल टू डिस्चार्ज। बहुत शुक्रिया। अगली बात करेंगे मोहम्मद फैसल साहब। मोहम्मद साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट सेशन है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि पाकिस्तान के अंदर अमूमन मसाजिद के बाहर या चौकों में या बाहर गली मोहल्लों में भी लोग ऐसे मिल जाते हैं। हमें उनके बारे में पता नहीं होता कि आया कि ये सही मुस्तहिक लोग भी हैं कि नहीं हैं, कि पेशावर गदागर हैं या ये सफेद पोश हैं। तो उनको हम दे सकते हैं, वो जरा उसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि वो उनके हम कोई गुनाह तो नहीं है कि वो जिनको हम जानते ही नहीं है हम उनको दे सकते हैं? देखिए, गुनाह तो नहीं है। जाहिर है कि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आप एक फैसला कर रहे होते हैं दूसरे आदमी की एक हालत को देख के, लेकिन इसमें जरूर एहतियात करनी चाहिए कि ज्यादातर जो सड़कों पे मांगने वाले होते हैं ये पेशावर मांगने वाले होते हैं, और गदागरी का जो एक पूरा हमारे यहाँ जाल बिछा हुआ है उसमें ये बाज़ दफा अपने बच्चों पे जुल्म और ज्यादती करके किसी का कोई बाजू तोड़वा के या पैर तोड़वा के ताकि उसको लाचार बनाया जाए, उसकी बुनियाद पे ज्यादा पैसे आए। तो इस तरह के पूरे गैंग्स हैं जो मौजूद हैं। इस वजह से ज्यादा तो बेहतर यही है कि इस तरह के मौके पे गुरेज किया जाए। लेकिन ऐसा होता है कि बाज़ दफा आपको तरस बहुत ज्यादा आ जाता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां आप समझते हैं कि भाई मैं देना चाहता हूँ, तो वहां बहरहाल इंसान एक फैसला कर भी लेता है। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप देना चाहते हैं और ज्यादा देना चाहते हैं या रेगुलर देना चाहते हैं किसी को, तो इन्वेस्टिगेट करें। आप अपने फैमिली के अंदर हो सकता है, आपके अपने दोस्तों के अंदर हो सकता है, अपने जानने वालों के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो ऐसे लोग मिल जाए जिनको हम सफेद पोश कहते हैं, यानी जो कभी खुद नहीं मांगेंगे, उन तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। तो चैरिटी की एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आप समझ लें एटिकेट है, या एक यूं समझ लें कि एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि हर मांगने वाला जरूरत नहीं है कि जरूरतमंद हो। ठीक है, उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करें, जरूरतमंद निकला है तो आप जरूर करें। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपकी बात से पैदा हुई, वो ये कि बहुत सारी सोसाइटी का वो चंक है कि जो कभी मांगेगा नहीं। वो शायद रात को भूखा सो जाए,
शायद वो दवाएं ना खरीदने जाए और उसके नतीजे में इसको बहुत ज्यादा और मुसीबत पैदा हो जाए, लेकिन वो दस्ते सवाल दराज नहीं करेगा, कहीं हाथ नहीं फैलाएगा। तो ऐसे लोगों तक पहुंचना तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, उनकी जो खुददारी है, वो उनको मांगने से रोकती है। और आमतौर से जो उनका चेहरा मोहरा है, उससे लगता है कि जैसे ठीक ही होंगे, लेकिन ये जरा सा गहरा आप उनको देखेंगे जाके, जरा सा एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जैसे शायद उन्होंने बिजली का बिल देने के बाद उनके पास पैसे नहीं है, या बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, या आज रात घर में खाना नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि अपनी चैरिटी को कोशिश करें कि वो सही जगह पे जाए, और उसके लिए थोड़ी एफर्ट करें कि तलाश करें हु इज द मोस्ट डिजर्विंग। और उन डिजर्विंग में भी आई थिंक सबसे ज्यादा डिजर्विंग वो हैं कि जो सफेद पोश लोग होते हैं, कि जो खुद नहीं मांग सकते, या मांगने की उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती। नहीं, ये हमारी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि वी रीच आउट टू देम। बहुत शुक्रिया। मैं बस ये बात वाज़ेह करता जाऊँ कि मुझसे एक गलती हुई कि अभी हम सवाल जवाब नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। जिनके सवाल हैं वो हाथ नीचे कर सकते हैं या इंतजार कर लीजिए। अगली बात है सबीन की। सबीन साहबा प्लीज अपना सवाल, अपनी बात। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। बात ये करनी थी कि ये चैरिटी का ऐसा मैदान है कि इसमें छोटे से लेके बड़े तक हर कोई अपने आप को इन्वेस्ट कर सकता है। और हमारे सामने एक ये भी हदीस आती है कि आप मुस्कुराएँगे तो आपके भाई के चेहरे के लिए में सॉरी एक सदका होगा। तो क्लास में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही सबसे पहले सिखाते हैं कि आप मुस्कुराएँ तो एक सदका होगा। तो थोड़ा फिर हमने ये भी बताना शुरू किया कि आप अगर आपकी बालकनी है, उधर एक गिलास रख दें, प्याला रख दें पानी का, तो उधर एक चिड़िया आके भी पानी पी सके या दाना डाल दे। कैसे कि देना मतलब उनके आदत बन जाती है कि मैं दे सकता हूँ, हालाँकि पैसे नहीं है। मतलब चैरिटी का मैदान ऐसा है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से ना कुछ दे सकता है। अल्लाह ताला ने किसी को पीछे नहीं छोड़ा। और इसमें ये है कि अपनी शख्सियत जो है वो खुद शनासी भी हो जाती है कि कितना हम करीब हैं मटेरियल चीज़ों से, पैसों से। दूँगी तो पता लगेगा कि मैं दे सकता हूँ, किस हद तक कंजूस हूँ या नहीं, एक इस तरह का। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ा तज़किये का ज़रिया रखा है इसमें भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत आपने बात बताई कि ये छोटी से छोटी चीज़ इंसान कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी जेब में पैसे हों। आप किसी प्यासे परिंदे को पानी पिलाने के लिए अगर एक प्याला रख देते हैं पानी का, थोड़े से कुछ दाना डाल देते हैं और वो आपके अपने आप को सैटिस्फाई करता है, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। और जिससे ये तवज्जो होती है कि देखिए आपकी जो चैरिटी है या चैरिटेबल बिहेवियर है, इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों से तो आगे बढ़ के इट शुड गो ऑन टू द एनिमल वर्ल्ड। खास तौर से जानवर जो हैं वो बेज़ुबान हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो बयान नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इंसानों की ज़िम्मेदारी है कि वो जानवरों के मामले में हसास रहें, हैबिटेट्स के बारे में हसास रहें, उनके खाने-पीने के मामले में हसास रहें अगर आपने पेट्स रखे हुए हैं। और इसके साथ-साथ ये भी देखें कि देखिए जो वो लोग होते हैं कि जो आपकी अपनी यानी फ्रेटर्निटी में, इंसानों की फ्रेटर्निटी में अपनी ज़रूरियात को उस तरह से नहीं बयान कर सकते, जैसे बहुत बूढ़े लोग हैं या बिल्कुल एक बच्चा इन्फेंट है, तो वो भी इसी कैटेगरी में है कि वो आप पे डिपेंडेंट है। तो ये जो खास तौर से जो ओल्ड पेरेंट्स हैं या वो लोग हैं कि दे नीड योर अफेक्शन, बट दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू आई मीन टू से कि भाई आई नीड योर अफेक्शन, क्योंकि या वो इस खुददारी में होते हैं कि भाई हमारा बच्चा खुद अगर टाइम देगा या पास आएगा, और या वो कहते हैं कि इस तरह के अल्फाज से कि मैं बोझ ना बन जाऊं। तो ये भी जहन में रखिएगा कि जिस तरह ये है ना फेमस एक्सियम है या प्रोवर्ब है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये असल में चैरिटेबल बिहेवियर है which begins at home with by being very friendly to your old parents, by looking after their needs, by looking after not just their material needs but their emotional needs as well. तो इसलिए ये चीज जो है that has to extend to every single person, or as I said beyond humankind towards animals as well. बहुत शुक्रिया। अगली बात करेंगे उधर अदील कुरैशी। प्लीज अपनी बात कीजिए। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो कुरान मजीद में सूरह मारिज में हुक्म भी है कि मोमिनों के बारे में कि
الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. تو اس سے تو یقیناً یہ جو مجھے سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کے اموال میں باقاعدہ معلوم حق ہیں جو کہ مانگنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے دونوں کے لیے موجود ہے. اور آئی ووڈ امیجن، آئی کوڈ بی رانگ، لیکن آئی ووڈ امیجن کہ یہ جو معلوم حق جس کی بات ہو رہی ہے وہ شاید زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں تو ویسے بھی جو اسکول آف تھاٹ ہے اسپیشلی فرائض صاحب کا، وہ تو ہے یہ کہ زکوٰۃ تو وہ حق ہے جو کہ آپ اسٹیٹ کو دے رہے ہیں. ٹپکلی ان این آئیڈیل ورلڈ وہ 10% یا 2.5% وہ رقم ہے جو کہ آپ اسٹیٹ کو دے رہے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جو محرومین ہیں یا جو مسئولین ہیں جو آپ سے مانگتے ہیں، یا ویسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، سفید پوش ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہیں، ان کو اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنے مال سے زکوٰۃ کے علاوہ چیریٹی دینی ہوتی ہے. جو چیز مجھے کنفیوز کرتی ہے وہ یہ کہ حق کو معلوم سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ڈیفائنڈ پرسنٹیج ہے، جیسے آپ زکوٰۃ کی پرسنٹیج ہے کہ وہ 10%، 5% یا 20% دینی ہے، یا آپ کو 2.5% دینی ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اس کے لیے بھی جو آپ اپنے فیلو ہیومن بینگس کو کریں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی معلوم حق کر دیتے کہ بھئی اتنے فیصد تم نے اپنے قریب قربا کو اور ان کو بھی ضرورت مندوں کو بھی دینا ہے. تو دیکھیں اس میں یہ جو الفاظ ہے نا کہ حق معلوم للسائل والمحروم، یہ خود بتا رہا ہے کہ متعین حق ہے، اور یہ زکوٰۃ ہی کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو متعین حق ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس سے مزید یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں زکوٰۃ دی جاتی تھی. ان کے ہاں فرق صرف یہ تھا کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مذہبی گروہوں کو دی جاتی تھی اور اسٹیٹ کو نہیں دی جاتی تھی، ریاست کو نہیں دی جاتی تھی. تو یہ تو اصل میں وصول کرنے والوں کا معاملہ ہے نا کہ زکوٰۃ کون وصول کرتا ہے. اس میں جو آخری شریعت ہے اس نے اس زکوٰۃ کو متعلق کر دیا اسٹیٹ سے. لیکن یہ بات کہ زکوٰۃ دیا جائے گا کسی سائل کو، کسی محروم کو، یہ تو ہمیشہ سے سنت چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم کی. تو یہ اس ابراہیمی سنت کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ یہ زکوٰۃ کا جو 2.5% کا جو حق ہے سوسائٹی کا حق ہے. یہ بات کہ ریاست نے لینی ہے، اس کو تو پھر بعد میں جا کے یہ ایک رول بنا ہے جب آخری شریعت آئی ہے. اس سے جو پچھلی شریعتیں تھیں اس میں یہ اسٹیٹ کا حق نہیں ہوتا تھا بلکہ براہ راست مذہبی پیشواؤں کو دیا جاتا تھا، اور وہ پھر اس سے پھر لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اور جو مذہبی جو معبد ہوتے تھے یا ٹیمپلز ہوتے تھے ان سے بھی ظاہر ہے ان کو ان کی جو ضروریات پورا کرتے تھے، اور سوسائٹی کی بھی. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ایک زمانے میں عرب بھی ہے وہ اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ کوئی آرگنائز اسٹیٹ نہیں تھا. چنانچہ آپ دیکھیں نا مکے میں مختلف قبائل تھے. جب تک کہ ریاست مدینہ نہیں بنی اس وقت تک بعد میں کوئی آرگنائزیشن وجود میں نہیں آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو قبائلی ایک معاشرہ تھا، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا. تو کوئی اسٹیٹ کبھی بھی نہیں رہا. یہ اسٹیٹ پہلی مرتبہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنا ہے. تو اس ہسٹوریکلی اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے. یہ قبائل تھے، وہ قبائل جو تھے وہ اپنے لیے خود کلیکشن کیا کرتے تھے اور اس کے لیے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اور ان میں بھی زیادہ یہ تھا کہ ان کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کو دی جاتی تھی اور وہ پھر اس کو آگے سے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. ریاست کا تو کانسیپٹ ہی بعد میں بنا ہے، یعنی اس سے پہلے صورتحال یہ نہیں تھی کہ ریاست تھی. بہت شکریہ. میں بھی یاد لاتے جاؤں، ابھی ہم سوال جواب نہیں لے رہے، صرف اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. شعیب صاحب اپنی رائے بیان کیجیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی زکوٰۃ یا پھر چیریٹی وغیرہ ہوتی ہے جی تو اس میں یہ ہے کہ مطلب جیسے مین ضرورت جو چیز اسلام لوگوں کی روٹی ہے، کپڑا مکان، جو فوڈ ہے، شیلٹر وغیرہ. تو فوڈ کے لحاظ سے میں ایک بات کہوں کہ لوگ بات کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے ہونے کے طریقے سے، اس میں ان کے یہاں یہ تھا کہ 3 حصے کھانے کر لیجیے، جیسے آدھا ایک حصہ کھانا کھا لیے، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ کھا لی. ایسا نہیں سوچتا کہ ہم مسلمان وغیرہ جو ہیں جو بیسک نیڈ ہے اس کو ہم تھوڑا مطلب جو ہے اپنے لائف سے کم کر کے دوسروں کے لیے وقت کرنا چاہیں. تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے تاکہ یہ چھوٹے لیول پر لوگوں کی مدد ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے گلی محلے میں روز کتنے بھوکے لوگ رہتے ہیں اور آتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کیا ہم اس طریقے سے چلیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے جی. سیٹ اسائڈ آپ کریں کچھ. یہ تو تجویز ایسی ہے نا کہ جو آپ جتنا کچھ بھی اپنے ہمسائے کے لیے یا کسی ضرورت مند کے لیے سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں، وہ کھانا پینا ہو سکتا ہے، وہ کپڑے ہو سکتے ہیں، وہ روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے.
اور اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ اس کو بنا لیں تو بہت اچھا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, دنیا سے وہ چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے یہی کیا ہوا تھا کہ اپنی آمدنی کے 3 حصے بنائے ہوئے تھے. ایک حصہ وہ گھر کو دیتے تھے, دوسرا حصہ اپنے کاروبار کو لگاتے تھے, اور تیسرا حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسا ہر مہینے کرتے تھے. تو یہ تو اصل میں وہ پیٹرن ہے جو ہم میں سے اپنے حالات کے لحاظ سے کیا کون اڈاپٹ کرے. بہت شکریہ. اگلی بات نورین صاحبہ کی ہے, پلیز آپ اپنی بات کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم پیسے سے تو لوگ کرتے ہی ہیں, لیکن ہیپینس کے لیے بھی کرنا چاہیے چیریٹی. جیسے ہاسپٹلس کے ڈومین ہے تو وہاں پر ہم وغیرہ پر جائیں, اور پھر جیسے عید کے جو ڈیز ہوتے ہیں ہم اپنے گھروں میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت, وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اور جیسے جو سائیکو پیشنٹس ہوتے ہیں اگر ان کے پاس بھی جائیں تو وہ جو ہیپینس اندر سے فیل ہوتی ہے نا ان سے مل کر, تو آئی تھنک یہ بھی چیریٹی میں ہی آتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اپنی خوشی بانٹنا جو ہے یہ چیریٹی میں آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جی, اور خاص طور سے ایسے مواقع پر کہ جب جو لوگ وہ گیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور ہم اس میں ہوتے ہیں, جیسے عید کے مواقع ہوتے ہیں, عید کے 3rd ڈے یا 1st ڈے جو ہے تو وہ لوگ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, تو ان کی فیلنگز بہت سیڈ ہوتی ہیں. اگر ہم ان سے جا کر ملتے ہیں تو پھر وہ بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں ان لوگوں کو, اس میں ہم ان کو کچھ وغیرہ بہت لٹل بٹ کر سکتے ہیں نا, جیسی ہماری استطاعت ہو. جی جی ایبسولوٹلی, بالکل. دیکھیے خوشیاں بانٹنا, نیکیاں بانٹنا اور عمل کے ذریعے سے چیریٹی کرنا, یہ تو خود ایک بہت غیر معمولی ایثار بھی ہے, اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. تو یہ جو کائنڈنس کو بانٹنا ہے یا اچھائیوں کو بانٹنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیریٹی ہے. اور جیسے ابھی سبین کہہ بھی رہی تھی کہ یہ وہ چیریٹی ہے کہ جو ہم سب کر سکتے ہیں, اس کے لیے جیب میں پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل, ہاسپٹل کا ڈومین اس کے لیے بہت بیسٹ ہے. جی, جہاں پہ بھی انسان مزری میں ہے, ضرورت میں ہے, وہاں آپ جائیں اور یہ خدمت کریں. تھینک یو سر. بہت شکریہ. سرفراز آپ کی باری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کچھ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اکثر لوگ جو اپنی جو ان کی انکم ہوتی ہے تو وہ شروع میں ہی, اب جیسے آپ کو جیسے سیلری ملتی ہے یا جو بھی بزنس سے آپ کے پاس پیسے آتے ہیں, تو انیشلی آپ چیریٹی کی کچھ اماؤنٹ پہلے ہی نکال لیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی بھی ضرورت آ جاتی ہے, تو آپ کی جو چیریٹی کی اماؤنٹ ہے وہ پتہ چلا آپ کی چیریٹی میں ہی خرچ ہو رہی ہوتی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم چیریٹی جب کر رہے ہوں تو اپنی انکم کے جو ہم پورشن بنائیں یا بجٹ بنائیں اپنا مہینے کا, تو اس میں پہلے ہی کر لیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فضول خرچی ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ لمٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ ایسی خواہ مخواہ کی آپ کی شاپنگ ہو گئی اور انڈیو آپ چیزیں خرچ کر لیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے ہی اس کو بجٹ کر لیں, اور اس کو انیشل انویسٹ جو آپ کے پاس جیسے ہی فائنینس آئے تو آپ پہلے شروع میں ہی اس کو کٹ کر لیں. اور دوسرے ایک پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں آج کل دیکھتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں کہ لوگ جو ہے جیسے دانے وغیرہ جو کبوتر یا پرندوں کے لیے بہت ساری جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں رکھے ہوتے ہیں, لیکن فرسٹ پریفرنس ہمیشہ آپ کو انسانوں کو دینی چاہیے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے حق انسان کا ہے. آپ کے قریب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بول نہیں رہے ہوتے, آپ کے یہاں ورکرز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل, یا آپ کے عزیز و اقربا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, کوئی دور کوئی قریب, کوئی آپ کے آفس میں جیسے جو جاب کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی جاب کر رہے ہوتے ہیں, پیون کی جاب کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں منہ سے. وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کس وقت ان کو کس طرح سے آپ کو کچھ پیسے ان کے لیے کر دینے ہیں. باقی کہ جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں یا جیسے آپ کے ورکر ہوتے ہیں گھر میں جیسے نوکر ہوتے ہیں, تو ان کو آپ ایڈیشنل کچھ پیسے ضرور ان کو دیں کسی نہ کسی بہانے سے. بالکل ٹھیک. ہاں, یہ میرے 2 پوائنٹ تھے. جی, آصف راز صاحب آپ نے بڑی عمدہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ بعض دفعہ ڈومیسٹک اسٹاف ایسا ہوتا ہے جس کو آپ سیلریز دے رہے ہوتے ہیں, لیکن سیلریز ظاہر ہے آج کل انسان کی پوری ضروریات نہیں کرتی ساری. تو اگر آپ سیلری کے علاوہ ان کی مدد کریں تو وہ آپ کے ڈومیسٹک اسٹاف کا پہلا حق ہے کہ آپ ان کا دھیان کریں اور ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو بہتر بنائیں. بہت شکریہ. اگلی بات ہے رفیہ صاحبہ کی. رفیہ اپنی بات کیجیے.
डॉक्टर साहब मैं फील करती हूँ कि हॉस्पिटल्स में स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वहाँ मरीजों को दवाइयों की बहुत कमी होती है, वो लोग सप्लाई नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैरिटी है कि उनकी जो जरूरी दवाइयाँ हैं आप फार्मेसी से लेके उनको ला के दे दें, तो उनका कम से कम इलाज जो हो रहा है उसमें बेहतरी में ये दवाइयाँ काम आएंगी। और एक और पॉइंट चैरिटी का मैं फील करती हूँ कि इतनी सख्त गर्मी है, तो अगर लोग अपने घरों के बाहर बड़े बड़े लगा दें सबीले कि लोग जो गुजर रहे हैं ठंडा पानी इनको मिले, तो मेरा ख्याल है वो भी एक बहुत बड़ी चैरिटी है। बहुत अच्छी बात। मतलब ये कि आप हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे मेरा ख्याल है लोगों को बहुत फायदा भी होता है और उनको बहुत सुकून भी मिलेगा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल सजेशंस। बहुत शुक्रिया। अगली बात है आदिल साहब की। आदिल साहब, मेरे पास आपके पास सवाल है, तो हम सवाल जवाब का सेशन शुरू। तो सवालों जवाब के सेशन से बस 1 मिनट पहले एक दो बात में करके हम इस डिस्कशन को कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, 2 चीजें और भी हैं जो चैरिटी में हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि किसी पर खर्च करके कभी एहसान न जताएं, यानी चैरिटी दे के जो एहसान जताना है, कुरान ने बहुत बुरा गिरदाना है। तो कुरान ने कहा है कि ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्ने वल अज़ा, कि आप अपने सदकात को या अपनी चैरिटी को बातिल ना करें। जिस पे आपने चैरिटी की है उस पर एहसान धर के उसको याद दिला के देखो मैंने फलां टाइम पे तुम्हारे साथ ये किया था, क्योंकि ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है कि आपने एक काम खुदा के लिए किया और उसके बाद आपने उस पर एहसान धरा। और दूसरी चीज जो इस मामले में हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि बाज़ दफा इंसान बहुत कम कर सकता है चैरिटी में, यानी हो सकता है अगर वो करेंसी के मामले में हो उसके बहुत बहुत कम पैसे हों, अगर वो करेंसी ही खैरात कर रहा है या अल्लाह की राह में दे रहा है, तो वी शुड नेवर शाई अवे फ्रॉम इवन अ स्मॉल अमाउंट। यानी बाज़ दफा स्मॉल अमाउंट्स बिकम एन हिंड्रेंस, हम कहते हैं यार इसका क्या फायदा होगा। नहीं, आपके अपने हालात में जो छोटी सी छोटी चीज भी आप दे सकते हैं वो खुदा के आगे बहुत बड़ी है। तो छोटी चीज को कभी छोटा ना समझें, वो खुदा की निगाहों में बड़ी हो सकती है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस का आगाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अदील, अपनी बात कीजिए, सवाल कीजिए। राइट सर, सवाल से पहले जो आपने बात की इससे मुझे एक और आयत याद आई। आई एम श्योर, आई होप कि वो भी इससे रेलेवेंट है, जिसमें फरमाया गया कि इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। जी बिल्कुल, क्या आपने खुदा के लिए। सर, जो ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, ये मैंने कहीं सुना है कि उससे डिफरेंट है जो हम जनरली चैरिटी या ज़कात में तो शायद किया जा सकता है, लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह जो है वो स्पेसिफिकली मस्जिद को डोनेट करना या किसी दीन की दावत और तबलीग के इदारे को डोनेट करना, या अगर कहीं पे किताल फी सबीलिल्लाह हो रहा है तो उसके लिए डोनेट करना, उस काम के मफहूम में लिया जाता है। इसमें जनरल चैरिटी शामिल नहीं है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ऐसी तो दुरुस्त नहीं है। कुरान में तो इन्फाक जब बयान हुआ है तो वो है कि वमा अनफक़्तुम मिन लिलवालिदैन वल अक़रबीन यानी इताए ज़िल कुर्बा, यानी कुरान तो जब इन्फाक को बयान करता है तो उसमें तो वालिदैन को भी ले आता है, उसके अंदर अक़रबा को भी ले आता है, उसके अंदर रिश्तेदारों को भी ले आता है। तो वो तो एक ब्रॉड कैटेगरी, आप समझें कि सदका, चैरिटी, खैरात ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट जिसको आप ज़कात कहते हैं, तो ये ऐसे ही है कि जैसे नमाजों की बहुत सारी किस्में, आप नफल नमाज पढ़ें, लेकिन एक आपका हिस्सा है फर्ज नमाज का जो आपको पढ़नी है। यानी आपने अगर असर की बहुत सारी रकतें पढ़ी हैं तो अल्लाह ने कहा कि 4 रकतें जो हैं वो फर्ज है। तो बिल्कुल ऐसी है, चैरिटी आप जितनी मर्जी दें, लेकिन 2.5% माल में आपको चैरिटी देना ये आप पे फर्ज है। तो ये फर्ज चैरिटी को ज़कात कहते हैं। अदर देन दैट, जो इसके अलावा जो भी चैरिटी होती है उसको आप इन्फाक कहते हैं। और इन्फाक फी सबीलिल्लाह में ज़कात भी शामिल है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मतलब है वो खर्च जो अल्लाह की राह में किया जाए, और अल्लाह की राह में जो खर्च किया जाता है वो अल्लाह की मजहब यानी अल्लाह के बताए हुए दीन और उसकी खल्क के लिए जो उसने पैदा किए उनकी वेलफेयर के लिए जब किया जाएगा तो वो इन्फाक कहलाएगा। ये तो मैंने आपको अभी हेड्स गिनवाए ना सूरह बकरा में, कि आप जो खर्च करते हैं जरूरतमंदों पे, जो आप खर्च करते हैं अपने वालिदैन पे, जो आप खर्च करते हैं अपने रिश्तेदारों पे, तो जो लोगों ने कहा ना कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, हम किस पे खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने कहा कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिलवालिदैन, जो तुम खर्चते हो वो वालिदैन के लिए हो, फलां के लिए हो, फलां के लिए हो। तो ये इन्फाक का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मस्जिद के लिए दें या जिहाद के मौके पे दें। ये हमारे यहाँ एक लोगों ने इस्तेंबात कर लिया। कुरान तो इस तरह की कोई
قید قبول نہیں کر رہا. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ آپ جنیرک ہی کہہ رہے ہیں. میں انفاق تو نہیں، انفاق فی سبیل اللہ. انفاق اور انفاق فی سبیل اللہ ایک ہی چیز ہے. میں آپ اس کو شارٹ کر کے ویسے ہی بولتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ فی سبیل اللہ کا اضافہ تو صرف ہے یہ کہنے کے لیے کہ بھئی وہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ خدا کی راہ میں کر رہے ہیں، یعنی اس میں خدا آپ کے سامنے ایک ترجیح ہے. یعنی خدا کا مذہب اور خدا کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو خلق اور اس کا جو دین ہے، دین و خلق کے کاموں میں جو بھی آپ خرچیں گے وہ انفاق کہلائے گا. بہت شکریہ. اگلی باری ہے نوشابہ کی، پلیز اپنی بات کیجیے. جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی کچھ بھی ریزن ہوتی ہے تو کچھ فیلنگز کریٹ ہوتی ہیں، جس طرح ہرٹ کی فیلنگ ہے، اینگر کی فیلنگ ہے، لیکن آپ کے اندر وہ فیلنگ ہوتی ہے یا کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز ہرٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے ایکشن میں اس چیز کو نہیں لاتے، آپ اپنی فیلنگ کو سپریس کر کے آپ اپنے ایکشن کو بہتر کرتے ہو. تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ جو فیلنگ کریٹ ہوتی ہیں یہ نیچرل ہیں یا یہ بھی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ان پہ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بالکل نیچرل ہے. دیکھیں کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو ہرٹ ہونا تو انسان سپر ہیومن تو نہیں ہے، لیکن ہرٹ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے رہے ہیں، ان کو بھی بعض مواقع پہ دکھ پہنچتا رہا ہے. ان کی جو زوجہ محترمہ پہ جب زنا کا الزام لگایا گیا، واقعہ عشق میں جو بیان ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ہرٹ تھے. اس طرح سے جب ان کے بیٹے حضرت ابراہیم رخصت ہوئے دنیا سے، اس وقت بھی ان کی ہرٹ واضح تھی. تو ہرٹ تو ایک انسانی ایموشن اور جذبہ ہے جس سے کوئی ماورا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. ہرٹ ہونے کے بعد، یعنی ہرٹ ہونے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ آپ خدا سے دور چلے جائیں یا خدا سے کمپلین کرنا شروع کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ وقتی طور پہ ہرٹ ہونے کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہتری ہے، اور مجھے بہرحال آہستہ آہستہ اپنی اس ہرٹ پر قابو پانا ہے، اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ، ایک مثبت رویے کے ساتھ مجھے اس زندگی میں آگے بڑھنا ہے. تو یہ تو کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ انسان اپنے آپ کو ہرٹ محسوس ہی نہ کرے اور ایک دم سے اپنے اوپر کوئی سختی پیدا کر لے. یہ تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. ہاں آہستہ آہستہ اس ہرٹ کو چینلائز کرے. وہ اگر ہرٹ کسی نے زیادتی کر کے کی ہے تو کوشش کریں اس شخص کے ساتھ آپ کا رویہ اتنا اچھا ہو جائے کہ اس کی آئندہ کی جو ہرٹ ہے وہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے آپ کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے، یا اور اس کے بہت سارے بھی طریقے ہو سکتے ہیں. تو اٹ از ناٹ دا ہرٹ وچ از امپورٹنٹ، اٹ از یور ایٹیٹیوڈ آفٹر دا ہرٹ دیٹ از کازڈ. سر پھر وہ جو کہتے ہیں کہ نیتوں کا وہ اعمالوں کا دارومدار نیت پہ ہوتا ہے، تو سر اندر تو آپ کے کسی بندے کے لیے وہ لائک فیلنگ تو ہے نا، مطلب آپ چاہے اسے ایکسپریس نہیں کر رہے، آپ اچھی طرح اسمائل، کوئی بات نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو فیلنگ ہے وہ آپ نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے نا، وہ تو آپ سپریس نہیں کر پا رہے، لیکن آپ آؤٹ ورڈلی یہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ فیلنگ ختم ہو جائے. اس وجہ سے آپ اپنا بیہیویئر دوسرے کے ساتھ آہستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آغاز ایسے ہی ہوتا ہے. انسان اپنی اس ہرٹ کی فیلنگ پہ پوری طرح سے قابو پایا نہیں ہوتا، لیکن وہ آؤٹ ورڈلی کوشش کرتا ہے. آہستہ آہستہ وہ کوشش جو ہے یا کامیاب ہو جاتی ہے یا ہو سکتا ہے اس کو بہت اسٹرگل کرنا پڑے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے نا کہ دین نے ہر جگہ یہ نہیں کہا کہ آپ نے معاف ہی کرنا ہے دوسرے آدمی کو. آپ کو یہ کہا ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ برابر کی زیادتی اس سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو صحیح بہتر ہے. تو ہرٹ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اس کو ہمیشہ چھپانا ہی ہے یا ہمیشہ اس کو فورگو کرنا ہے، فورگیو کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے ہرٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کی زندگی نہیں گزرے گی جب تک کہ دوسرے کو بھی آپ اتنا ہی ہرٹ نہ کر لیں، تو اس کی تو پوری دین نے گنجائش رکھی ہے، اور اسی وجہ سے رکھی ہے کہ انسانی طبائع کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ دکھ پہنچ جاتا ہے کہ اس دکھ کے ساتھ وہ جی نہیں سکتا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے دوسرے کو دکھ پہنچائے. تو قرآن نے اس کو پورا کہا ہے کہ دیکھیے آپ کو اگر کسی نے زیادتی آپ سے کی ہے تو آپ برابر کی زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے بڑھ کے اس پہ قابو پا لیں تو فاجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ اجر ہے. تو سر مطلب فیلنگز اٹس اوکے لائک اگر ہیں، مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کے لیے ایسی فیلنگ کریٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ آپ سے بڑے ہوتے ہیں یا آپ کے بہت عزیز ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو لیکن آپ اپنے ایکشن ان کے ساتھ صحیح کر رہے ہیں لیکن انٹرنلی آپ ہرٹ ہوئے جا رہے ہیں. وہ دیکھیں نا، یہ تو وہی چیز ہے نا جس کو آپ کورٹیسی یا آداب کہتے ہیں بعض دفعہ، کہ آپ اندر سے تو آپ ہرٹ ہیں لیکن آؤٹ ورڈلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ رہے. اور کیونکہ دیکھیں وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے دوسرے کو احساس دلانے کا بھی، کہ بعض دفعہ آپ کا اچھا رویہ دوسرے کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن دیکھیں زیادتی کے جواب میں اچھا رویہ مل رہا ہے. اور دوسرا آپ کے اپنا اظہار بھی اس چیز کا ہے کہ آپ اس زیادتی کو رسپیکٹ کی شکل میں ریٹرن کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی نیکی بھی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہرٹ اتنی زیادہ ہے، زیادتی اتنی زیادہ ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی انڈر پریشر آ جائیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہیں اس کو کر سکتے،
and they need that release कि जिसमें वो बराबर की का बदला लें. तो कुरान मजीद ने तो उसको बिल्कुल जायज कहा है कि आप चाहें तो बराबर का बदला ले सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. कि मैं इस चीज से बड़ी फीलिंग थोड़ी सी होती है कि जो फीलिंग भी क्रिएट होती है मुझे फिर उस पर भी गुस्सा, अपने ऊपर गुस्सा आता है कि ये फीलिंग भी क्यों क्रिएट हो रही है. लाइक अगर मैं अल्लाह के लिए वो कर रही हूँ तो वो फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए. तो मुझे उसको नॉर्मल लेना चाहिए कि अगर फीलिंग आ गई तो इट्स नॉर्मल. आगे तो नॉर्मल है, बिल्कुल इंसान है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू. बहुत शुक्रिया. अगला सवाल है रफिया साहिबा का, प्लीज अपना सवाल कीजिए. शहजाद साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अपने जो ट्रायल्स आते हैं इंसान पे उससे सिंस ब्रश ऑफ हो जाते हैं, पर इसमें कोई शर्त है कि जो आप पे ट्रायल्स आते हैं अगर आपके गुनाह माफ अल्लाह कर रहा है तो आपको सब्र से ये ट्रायल्स लेना चाहिए, या इंसान अल्लाह को कह सकता है कि अल्लाह प्लीज इतने मेरे ऊपर ट्रायल्स ना डालें और मेरे बर्दाश्त से ज्यादा मैं नहीं इसको संभाल सकती. तो इसमें कोई ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल चुप रहे, बट कैन यू टॉक टू गॉड एंड कंप्लेन कि जी प्लीज हेल्प मी. देखिए, वो आप अपनी जो अर्जदाश्त है वो खुदा के आगे पेश करेंगे. अल्लाह ताला, ये मेरे बस में नहीं रहा, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, आप मेरी इस आजमाइश को कम कीजिए या खत्म कीजिए. ये तो पूरा आपको हक है. तो और ये मैंने भी अभी एक्सप्लेन भी किया है इस हदीस को समझाते हुए कि महज ट्रायल्स का आना गुनाहों के झड़ने का बायस नहीं बनता, बल्कि ट्रायल्स के आने के बाद आपका रवैया अगर ठीक होगा तो फिर गुनाह झड़ेंगे. ना कि ये आप कहें कि इधर से ट्रायल्स आ रहे हैं उधर से गुनाह झड़ रहे हैं. ये ऐसे कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, बल्कि कॉज एंड इफेक्ट में दरमियान में एक बात है कि ट्रायल्स आ रहे हैं, यू आर शोइंग द राइट एटीट्यूड, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच गॉड इज गोइंग टू फॉरगिव यू. और ये बात भी बिल्कुल ठीक है जो आपने बात कही है कि मतलब अपने तरीके पर इंसान का जो हिम्मत और हैसियत होती है वैसे ही वो आपने बरतेगा ना. तो खुदा के साथ अगर वो खुदा से मदद मांगता है कि अल्लाह मियां प्लीज हेल्प मी है, या मुझे आप मजीद ना आजमाएं, तो ये बिल्कुल एक फितरी सी बात है. इंसान अपने खुदा से इस तरह की चीजें तो कर सकता है. तो ये रवैया फिर ये सही नहीं होगा अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फिर रवैया सही होने का क्या मतलब? कंप्लेन वो होती है जब लोगों के सामने आप करके कहते हैं कि देखो अल्लाह ने ये कर दिया, फलां कर दिया, ये कंप्लेन होती है. ये जो खुदा से शिकवा है जिसको इकबाल ने भी लिखा, वो खुदा के साथ शिकवा और तरह का होता है. उसमें मान होता है, उसमें मोहब्बत होती है, उसके अंदर एक तरह की जैसे कहते हैं ना कि एक कुर्बत है जिसमें आप ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह मियां आप प्लीज मेरे से ऐसे ना करें या मेरे से आजमाइश को हटा लें. ये कंप्लेन नहीं कहते इसको. ये एक और लेवल है जिसमें आप खुदा को मुखातिब करते हैं. अच्छा, लोगों के सामने या अपने रवैये से आप ये कंप्लेन करेंगे, देखो जी अल्लाह मियां को मैं ही मिला था कि वो इस तरह के काम करते हैं, मैं ही हर दफा आजमाया जाता हूँ. तो ये वो चीज है कि जिसके अंदर फिर आप उससे नाशुक्री कर रहे हैं. तो कंप्लेन इज नाउ टेंटमाउंट टू इनग्रैटिट्यूड. क्योंकि देखिए जब तकलीफ होती है तो लोग मेंशन तो करता है कि देखिए मेरे पे इतनी तकलीफ आई है, मगर उसमें आप कोई इस किस्म की बात तो नहीं कर रहे होते. नहीं कर रहे. उसमें देखिए हजरत याकूब का उसवा है जो उन्होंने ये कहा कि इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी लिल्लाह, कि मैं अपने गम की शिकायत अल्लाह ही से करता हूँ, किसी से नहीं करता. मतलब ये कि नो वन एल्स इज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस माय ग्रीफ बिफोर अदर पीपल. मैंने अपनी इस ग्रीफ के बारे में खुदा से गुफ्तगू करनी है, खुदा से मदद मांगनी है. तो ये तो खुद एक पैगंबर का उसवा भी यही है. तो आप किसी के आगे नहीं कह सकते कि मुझे आजकल बहुत तकलीफ, बहुत ट्रायल्स में हूँ. नहीं, देखिए इसका ताल्लुक इस चीज से कि आप क्या कह रहे हैं. अगर आप कह रहे हैं कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ और मैं अल्लाह ताला से मदद मांग रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरे से इसको निकालें, तो इस तरह का एक्सप्रेशन तो कोई नहीं है. लेकिन एक है कि आप कंडेमनेशन से इस चीज का जिक्र करें कि भाई अल्लाह मियां ने मुझे टारगेट बना लिया. तो एक है मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से एक्सप्रेस करना, तो जाहिर है इसमें बिल्कुल और चीज है. जी बिल्कुल सही समझ गई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अगला सवाल है सरफराज साहब का, प्लीज अपना सवाल कीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल ये है कि आजकल जैसे खास तौर पे जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं और उसमें लोग जो है हज के हवाले से बड़े, मैंने देखा है कि इतना महंगा हज होने के बावजूद भी जो है वो कुछ मुझे ऐसा फील होता है कि ये नुमाइश ज़्यादा हो गया और इस वक्त लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है. और उसमें लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि अपनी जो भी उनकी इनकम होती है वो उसमें अपना मंथली एक्सपेंडिचर पूरा कर नहीं पा रहे होते. मतलब 15-20 दिन के बाद जो है उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं. ऐसे में हज पे चले जाना जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव इस वक्त हो चुका है, और ये क्या बिहेवियर
या इस तरह से करना, जबकि हमें पता है कि हमारे करीब करीब अजीज रिश्तेदार में लोग और जो बहुत से हमारे, हम समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा उसको डीप डाउन जाके देखें, तो इस तरह से इस वक्त हज पे जाना कुछ मुनासिब है? मुझे थोड़ा सा दो अलग अलग चीजें, नुमाइश लग रहा होता है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया जी। ये दो अलग अलग चीजें। एक ये है कि आप हज के लिए सेविंग कर रहे हैं, कि आप पैसे जमा कर रहे हैं, और उसके दौरान किसी की जरूरत ऐसी सामने आ गई कि आपको महसूस हुआ कि भाई इस वक्त मैं हज के जो पैसे मैंने जमा किए हैं ये मैं इसको दे दूं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक ये है कि हज करना ही ना, और बल्कि जो आपने पैसे जोड़ने थे हज के वो आप चैरिटी में देना शुरू कर दें, तो ये तो असल में फिर आप यूं कर रहे हैं ना कि एक चीज, इसकी कैपेसिटी खुदा ने आपको बिल्ड करने के लिए कहा था, उसी से आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं। तो सही रवैया ये है कि आप हज के लिए पैसे जरूर जमा करें, सेविंग्स करें, लेकिन किसी वक्त उसके दौरान कोई ऐसी प्रेसिंग नीड किसी की आ जाती है, तो अगर आप वो अल्लाह की राह में दे देंगे तो फिर वो असल में उसका सही मसरफ होगा। लेकिन ये कि आप शुरू ही ना करें इसको सेव करना, तो ये फिर मौजूद नहीं होगा। नहीं, आप सेव करने की कोशिश कीजिए, और इसके दौरान अगर जरूरत आ जाए तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला अगर वो ऐसी वक्त आती है कि आपकी जिंदगी उसके बाद ज्यादा नहीं होती है और आपने वो पैसे दे दिए और दोबारा मौका भी नहीं मिलता कि आप उसके लिए पैसे जोड़ सकें, तो हमें अल्लाह ताला से तवक्को रखनी चाहिए कि आपको इंशाल्लाह वो नियत में हज का सवाब दे देंगे। लेकिन वो उसके लिए इकदाम करना जरूरी है। इकदाम तो यही है ना कि यू स्टार्ट सेविंग फॉर योर हज, वो आप करें। अच्छा, लेकिन तो इसमें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर जैसे मियाँ बीवी हैं और बीवी की तो इनकम नहीं है, कमा तो शौहर रहा है, तो उस सूरत में क्या बीवी ऐसे हालात में हज पे जाने का वो करे, और बजाय इसके कि हाँ उसको ये देखना चाहिए कि अगर एज ए दोनों फैमिली मेंबर अगर हम कंसिडर करें, तो क्या उसमें वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम उन लोगों की जरूरियात को पहले प्रेफरेंस दें, या हज पे जाना औरत का जरूरी है? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि कुरान मजीद को अगर आप देखेंगे तो कुरान कहता है कि वलिल्लाहि अलन्नास मन इस्तता इलैहि सबीला, यानी उन लोगों पे हज फर्ज है कि जो इसकी कैपेसिटी रखते हैं, जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। तो इससे आपसे वाज़ेह हुआ कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसी में एक चीज है कि आप कैपेसिटी फौरन तो नहीं रख रहे होते, हर वक्त तो आपके पास 10-15 लाख जरूरी नहीं कि अवेलेबल हो हर एक के पास, तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। तो अब कैपेसिटी बिल्डिंग में खवातीन भी पैसे बचा सकती हैं, मर्द जो कमा रहे हैं वो भी बचा सकती हैं। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि खातून की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पाती टू एन ऑप्टिमम अमाउंट जिसके बाद वो हज कर सके, तो आपसे आप एग्जेंट भी हो जाएंगे और उम्मीद है उनको हज का अजर भी मिल जाए। लेकिन किसी और मौके पे अगर हस्बैंड ये कहते हैं जी कि मैं आपको अपनी तरफ से आई विल अपने बिहाफ पे मैं हज करा रहा हूँ, आई विल पे फॉर यू, तो तब भी उनकी जिम्मेदारी पूरी होगी। तो असल चीज है कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश करना, उस कैपेसिटी बिल्डिंग में सेव करना, उस कैपेसिटी बिल्डिंग में अपने हालात के लिहाज से करना। हो सकता है कि सारी जिंदगी कभी भी आप उस कैपेसिटी तक ना पहुंच सके क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो गया, तो वहां पे भी मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला नियत का अजर देके आपको हज का वो सवाब दे देंगे। लेकिन इसकी कोशिश करते रहना अपने हालात में। और देखिए, हालात के अंदर सिर्फ पैसा ही नहीं होता, उसमें सेहत भी होती है, उसमें मौका भी होता है। मसलन आपके हो सकता है बूढ़े माँ बाप हों जो आपकी डिपेंडेंट हो और आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, या कोई ऐसा बच्चा आपका हो जिसपे जो आप पे डिपेंडेंट हो। तो हालात एक जामे चीज है, रिसोर्सेज भी इससे मुराद है, कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस भी मुराद है, सिचुएशन भी मुराद है, लेकिन उसकी कोशिश करते रहना। देखिए ना, बंदा मोमिन को अगर ये समझ में आया कि हज है क्या, एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है बंदे का अल्लाह ताला की राह में एफर्ट करने का, तो हज की फिलॉसफी अगर आपको सही समझ में आ जाए तो आपका दिल चाहेगा कि मैं ये काम करूं, ये फरीजा मेरा है। लेकिन चूंकि वो फरीजा चाहता है कैपेसिटी बिल्डिंग, तो उस कैपेसिटी बिल्डिंग के दौरान अगर कोई जरूरत किसी की होती है, जैसे मैंने कहा, आप वहां दे सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश तो करनी चाहिए आपको। जी, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल है शोएब साहब का इस सीरीज में। शोएब साहब, अपना सवाल कीजिए। जी, अगेन अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि आजकल जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें, जैसे तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको मतलब हर मामले में कोई भी बयान या फिर कोई भी चीज बोलते हैं या फिर किसी कुछ मुसलमानों के हक में बात करते हैं तो हीरो बना के उनको पेश किया जाता है। तो मैं यकीनन किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असल में क्या वो अमरहुम शुना बैनहुम के तहत आए हैं? इस पर एक सवाल है, लोग उनको बड़े सवाल है कि ये डेमोक्रेटिकली एक्टेड नहीं है, चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान में, हर जगह उनके ऊपर सवाल उठता है। और दूसरी चीज ये कि एक सवाल पहले कर लें। आप पहले सवाल से आपकी क्या मुराद है? कौन इलेक्टेड नहीं है डेमोक्रेटिकली? तुर्की की बात कर रहे हैं, अर्दोगान की बात। टर्की की बात कर रहे हैं? हाँ जी, तो फिर क्या हुआ उसमें?
تو اس میں جیسے لوگ ان کو سوال اٹھانے کے ڈیموکریٹلی ایکٹڈ نہیں ہے، ایسے اسلام کا بھی تو امرہم شورا بینہم، تو اس کے حساب سے بھی نہیں ہے. تو مطلب جیسے نیت کسی شک نہیں ہے، لیکن ایسے ہیرو بنا کے پیش کیا ہے، لیکن بنیادی سوال پہ کوئی بات ہی نہیں. تو اس پہ آپ کی کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اپنی سوسائٹی اور اپنے حالات کے لحاظ سے ہے. اگر وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے ڈکٹیٹرز بہت ساری مسلمان مملکتوں میں نہیں ہوتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کی اطاعت سے اپنے آپ کو روک لینا ہے. تو وہاں پہ تو دین یہی کہتا ہے کہ جس طرح سے بھی ایک شخص آ گیا ہے، زمام کار اس نے سنبھال لیا ہے، بے شک وہ اللیجٹمیٹ ہی کیوں نہ ہو، ونس ہی از دیئر، تو پھر وہ سارے قانون لاگو ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ریاست سے غداری نہیں کرنی، ریاست کے جو قوانین ہیں ان کو اپنے اوبے کرنا ہے. ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سچویشن ایسی ہے کہ آپ نے خروج کرنا ہے، خروج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغاوت بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آرمڈ خروج بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کی شرائط ہیں جو پھر پوری کی جائیں گی. ادروائز آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ریاست کے شہری ہونے کے ناطے، اگرچہ کہ وہ جو رولر ہے وہ اللیجٹمیٹ طریقے سے بھی آ گیا، تب بھی آپ نے رول آف لا کو آپ نے اوبے کرنا ہے. تو رول آف لا کو یہ آپ شرٹ نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ اللیجٹمیٹ طریقے سے آ گیا. وہ تو اب اس کی غلطی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نمٹیں گے، اور بہت سارے اور معاملات ہیں. لیکن آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ جو بھی حکمران آپ کے پاس سامنے آ گیا ہے، جس طریقے سے بھی آ گیا، آپ اس کو اوبے کریں. ہاں، اس کو ڈس لاج کرنے کے جو بھی طریقے اس وقت اویلیبل ہو سکتے ہیں، ان کو آپ پرامن طریقے سے اختیار کریں. اور پرامن کے بعد کے علاوہ بھی میں نے اسے کہا کہ جس کو آپ آرمڈ ریبیلین کہتے ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں گنجائش ہے، لیکن اس کی بھی بہت ساری کڑی شرطیں ہیں. تو ان شرطوں کو پورا کیجیے، لیکن اس کی آڑ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہم اوبے نہیں کریں گے، یا وہ یعنی ہمارے لیے مرجع اطاعت نہیں ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال یہ کہ مطلب ایسا مسلمانوں میں پستی کا ٹائم آ گیا ہے کہ مطلب ہم کوئی بھی چیز ایشو ہوتا ہے مسلمانوں سے متعلق تو ہم لگتے ہیں اپنے حکمرانوں طرف دیکھنے کے لیے. مطلب ہر بات میں یہ مسلم ممالک کے لوگ کیا کر رہے ہیں، OIC کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس میں ایک نمونہ بنے. کوئی بھی چیز لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر داڑھی والے لوگ خراب ہوتے ہیں تو آپ داڑھی رکھ اچھے بن کو بتائیے، ٹوپی والے لوگ خراب ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، آپ ضرور کریں. آپ لوگوں کا امپریشن چینج کریں کہ بھئی ایسے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کے بس میں ہیں تو ضرور کیجئے. نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہم لوگ پستی مانگے کہ ہر معاملے میں حکمران طرف دیکھنا شروع کر دیں کہ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا بات کہہ دی. دیکھیں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ہمیشہ پستی کا جو کاز ہے نا، اس کا کچھ حصہ ہم پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اگر آپ نے سوسائٹی کے اندر پستی کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کی پستی کو ہمیں ختم کرنا ہے. سوسائٹی کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہم پہ ہے. خدا ہم سے سوسائٹی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ہمارے بارے میں پوچھیں گے. اس لیے جو رویہ ہے نا کہ ہم ہمیشہ اپنے سے باہر دیکھ کے تنقید کرتے ہیں یا لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سوسائٹی کب سدھرے گی، یہ ہمارے سوچنے کی چیز نہیں ہے. یہ ایک درجے میں ظاہر کنسرن اور انسان کا ہوتا ہے، لیکن اصلاً یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی پستی نظر آ رہی ہے تو پہلے دیکھیں کہ ہمارے اپنے اندر کی جو پستی ہے کیا ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے، یا اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں تو خدا لازماً پوچھیں گے. تو ہمیشہ دیکھیے دین کی ترتیب جو ہے، جو کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل اسلام نے الٹا دی ہے. پولیٹیکل اسلام کے جو حامیین ہیں ہمیشہ سوسائٹی کی درستی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی وہاں سے درستی ہوگی. اللہ کے دین کے اندر جو درستی کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ نہیں، فرد پہلے اپنے آپ کو درست کرے گا. تو جب تک یہ ترتیب ہم ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیشہ ہم خارج کی جو بے ترتیبی ہے، غلطیاں ہیں، وہی ہمارا موضوع بنیں گی، ہماری اپنی بے ترتیبی اور غلطیاں موضوع نہیں بنیں گی. اگلا سوال ہے عادل صاحب کا، پلیز اپنا سوال کیجیے. سر میرے کچھ سوال ہیں حج اور قربانی کے بارے میں. سر ایک تو مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہوئی، جو پہلے سوال پوچھا گیا کہ خاتون پر حج جو ہے وہ کس وقت فرض ہوتا ہے اگر وہ کسی کی بیوی ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر خاتون خود کمانا چاہے اور وہ اپنا بزنس یا اپنی جاب کرنا چاہے تو شوق سے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جو نان نفقہ ہے اور جو گھر کا خرچہ ہے اس کی ذمہ داری ویسے ہسبینڈ پر ہی ڈالی ہے. تو خاتون پہ حج تب فرض ہوتا ہے جب اس کے ہسبینڈ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ دونوں کا سفر افورڈ کر سکے، یا خاتون پہ حج تبھی فرض ہوتا ہے جب ان کی اپنی پاکٹ منی یا اپنے بزنس یا اپنی جاب سے اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ وہ اپنا حج خود افورڈ کر سکیں؟ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو عبادات ہیں، خاص طور سے حج کی جو عبادت ہے، یہ فرد پر لازم کی گئی ہے. تو جب یہ قرآن نے کہا نا کہ ہر اس شخص پر حج فرض ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو، تو وہاں مرد اور عورت کی تفریق نہیں رکھی. مرد کی پہ بھی فرض ہے، خاتون پہ بھی فرض ہے، صرف دونوں کے حالات الگ الگ ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ اب سے 100 سال پہلے جب خواتین اس طرح سے پروفیشنلزم میں داخل نہیں ہوئی تھیں
تو ان کو سیونگ کرنی پڑتی ہو یا وہ اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہو, اور یا اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کے آگے وہ بری ہو جائیں گی اس رسپانسبلٹی پہ. لیکن اب کے حالات میں جب کہ خواتین خود بھی کما رہی ہیں اور ہسبینڈ بھی کما رہے ہیں, اب سچویشن اور ہوگی. جو بھی سچویشن ہو, مرد اور عورت پہ برابر کا حج فرض ہے, لیکن دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی استطاعت, ان کی کیپیسٹی ہونی چاہیے اس چیز کے لیے. تو کیپیسٹی جب کہا گیا تو ہم ہر بندے مومن کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھی کیپیسٹی کے بغیر تو میں کر نہیں سکتا, تو I now should try to build my capacity. تو ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی سیونگ کرے, خواتین کمیٹیاں ڈال لیتی ہیں, بعض دفعہ ہسبینڈ جو ہیں وہ اسپانسر کر لیتے ہیں, بعض دفعہ وہ اپنا کوئی زیور بھی بیچ لیتی ہیں, اور بعض دفعہ وہ نہیں کر سکتی. تو ان سب سچویشنز میں اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ پہ وہ حج فرض ہی نہیں ہوا. کیپیسٹی ہو گئی اور اگر آپ پھر نہیں کر رہے تو پھر اصل میں وہ ہے ذمہ داری جو آپ پوری نہیں کر رہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, جس کی ایفرٹ کرنی چاہیے. وہ ہو سکتا ہے کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے آپ کی زندگی میں, ہو سکتا ہے نہ ہو جائے تو آپ کو کرنا چاہیے, نہ ہو تو اللہ کے آپ بری ہو جائیں گے. رائٹ سر. اور سر ایک حج کے کیس میں یونیک سا مسئلہ جو کہ انفارچونیٹلی میرے ساتھ ہی پیش آیا. سو جو حج اگر ایک شخص بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اتنی رقم بھی تھی یا وہ پوٹینشلی جمع کر سکتا تھا کہ وہ حج کر دیتا, لیکن جب حج کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا تو اس کے پیرنٹس نے وہ پیسے اسے گفٹ کر دیے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا حج اسپانسر کر لیتے ہیں, اور ناؤ دے ہیو پاسڈ اوے ایز ویل. سو وہ حج اس نے اپنے پیسے سے نہیں کیا, اور لیکن کسی اور نے اس کو پیسے گفٹ کر دیے, تو وہ فرض اس پہ ساقط ہو گیا یا اس کو حج ابھی بھی اس پہ فرض ہے؟ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنے پیسوں سے حج کرنا ہے. یہ تو ہمارے یہاں پتہ نہیں لوگ کیوں بیان کرتے ہیں. آپ کے پاس کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, لیکن کسی نے آپ کو تحفہ دے دیا تو آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہو گئی. میراث کا کوئی حق آ گیا تو آپ کو کیپیسٹی بلڈ ہو گئی. کما لیا تو کیپیسٹی بلڈ ہوگی. کیپیسٹی بلڈنگ کے تو بے تحاشا طریقے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ہی جیب سے پیسے دینے ہیں. جب کسی نے آپ کو پیسے دے دیے تو اس کا مطلب ہے یو گاٹ اے گفٹ اینڈ یو ناؤ ہیو دا کیپیسٹی. So that could be a gift. That could be, as I said, a share of inheritance. It could be anything that might come your way. تو کسی کو اسپانسر کر کے حج کروانا جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہو گئی ہے, آپ کو ایک تحفہ مل گیا کسی کی طرف سے. تو اس لیے یہ بالکل غلط فہمی ہمارے یہاں ہے کہ جی کوئی ذاتی پیسہ ہونا چاہیے. نہیں, وہ جب پیسہ کسی نے آپ کو دیا اس مقصد کے لیے تو اب اپنا ذاتی ہو گیا, وہ آپ کو ایک تحفہ مل گیا, اب آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی اس کام کے لیے. رائٹ سر. اور سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو قربانی ہے اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ جو فرائی اسکول آف تھاٹ ہے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے, صرف جو حاجی کی قربانی ہوتی ہے, جو حج پہ جا کے کرا ہوتا ہے وہی واجب ہے, ورنہ یہ قربانی آپشنل ہے. اس کو چاہیں تو کر لیں اور چاہیں تو نہ کریں. اور یہ صرف فرائی اسکول کی نہیں ہے, حناف ہیں جس کو واجب مانتے ہیں, باقی جو اسکولز ہیں ان کی بھی آراء مختلف ہیں. اور اگر آپ دین کو پڑھیں گے تفصیل میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو حج کی قربانی, اگر آپ کفارے کی قربانی دیتے ہیں, جیسے آپ نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا جس کو آپ حج تمتع کہتے ہیں, اس کی قربانی آپ وہاں دیں گے. لیکن یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی اس کو آپ کہتے ہیں, یہ پچھلی شریعتوں میں تو یہ رہی ہے, یعنی قربانی کی مختلف کیپیسٹیز رہی ہیں, حیثیتیں رہی ہیں. لیکن ہماری اپنی شریعت میں یہ ایک علامتی اظہار ہے اس چیز کا کہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنی جان کو خدا کے آگے کمٹ کر رہے ہیں کہ آج ہم یہ جانور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, کل کو ہماری ضرورت پیش آئی تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. تو یہ اس کا ایک علامتی اظہار ہے, اس وجہ سے اس کو فرض نہیں کیا گیا اور بہت ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. یعنی کہا گیا ہے کہ اگر آپ قربانی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, کیونکہ یہ دیکھیں ایک دین کی اسپرٹ تو یہی ہے نا کہ آخری درجہ دین کا وہ یہ ہے کہ آپ جان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جان دے کے خدا تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینے کی جگہ پہ آ جائیں جان دے کے. یہ مواقع روز تو نہیں پیدا ہوتے. تو آپ جب قربانی دیتے ہیں تو آپ خدا کے آگے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ آج یہ جانور میں قربان کروں, کل میری زندگی کی ضرورت پیش آئی تو میں اس کے لیے حاضر ہوں, لیکن آج یہ ٹوکن ہے جس سے میں اپنی کمٹمنٹ شو کر رہا ہوں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کو یہ فلسفی سمجھ میں آ جائے گا تو آپ تڑپیں گے کہ میں قربانی کروں. تو اس لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جی آپ جب جتنی کیپیسٹی ہے اس کے لحاظ سے آپ کریں. ایک فیملی 5 فیملیز مل کے کر سکتی ہیں, بہت سارے لوگ مل کے کر سکتے ہیں, اور اپنے سامنے کریں تاکہ وہ جو احساس اور سینٹیمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہو. فرض نہیں کیا گیا اور واجب نہیں کیا گیا. یہ احناف یا حنفی ہیں, چونکہ انڈیا اور پاکستان میں ان کا غلبہ ہے تو ان کے ہاں چونکہ قربانی واجب ہے, اس وجہ سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ فرض ہے. بہت شکریہ سر, ہمارے آج کے سوالات مکمل ہوئے. جی انشاءاللہ پھر کل دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی